جی ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز یوٹیوب چینل کی اس نئی اور گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ جی سب کو خوش آمدید۔ آغاز کرنے سے پہلے ایک نہایت اہم وضاحت یا ڈسکلیمر دینا ضروری ہے۔ یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہیں یہ اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے، تو اس میں جنس یعنی میل فیمیل یا پھر تلفظ کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور اس مواد کا مقصد محض تعلیمی اور معلوماتی ہے۔ ہم صرف کتاب میں دی گئی تحقیق کو آگے رکھ رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی اس گہری تحقیق کا جو مرکز ہے نا، وہ ایلبرٹ یوسٹس ہیرن کی مشہور کتاب بایوگرافی آف دا گاڈز یعنی خداؤں کی سوانح حیات ہے۔ اور یہ کتاب واقعی ایک نیا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس میں اس بات کا گہرا جائزہ لیا گیا ہے کہ تاریخ میں پرورش پانے والی جو عظیم روحانی ہستیاں ہیں وہ دراصل انسانی خواہشات، ضرورتوں اور امیدوں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ یعنی کتاب مکمل طور پر اس تصور کو واضح کرتی ہے کہ خداؤں کی تاریخ انسانی معاشرے کی تاریخ سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، بالکل، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس گہری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ابتدائی دور کے انسانوں نے اپنے جذبات کے تحت کس طرح ان خداؤں کو تخلیق کیا، پھر یہ فطرتی طاقتیں کس طرح کس عمل سے روحانی ہستیوں میں تبدیل ہوئیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تہذیبی تبدیلیاں آئیں، انہوں نے کس طرح ان خداؤں کو بدلنے پر مجبور کیا یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ تاریخ کے شروع میں جب انسان کا سامنا ایک خطرناک اور نامعلوم دنیا سے تھا تو اس نے کن طاقتوں کا سہارا بنایا؟ دیکھیں، ہیرن کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا تاریخ کے سب سے عظیم ایرسٹوکریٹس ہیں، یعنی امراء ہیں، جو انسان کی شدید ضرورت، خوف اور لاچارگی کے باعث وجود میں آئے۔ خوف اور لاچارگی مطلب تھوڑا واضح کریں۔ شروعاتی دور میں عقلیت یا انٹلیکٹ نے نہیں بلکہ جذبات نے خداؤں کو جنم دیا۔ جب ابتدائی انسان کو فرض کریں سردی میں جب دھوپ سے سکون ملا یا گھر کی آگ جسے ہرتھ فائر کہتے ہیں اس سے گرمی ملی، اچھا، تو اس نے شکر گزاری کہ ان شدید جذبات کو ان بے جان چیزوں پر تھوپ دیا۔ آگ صرف آگ نہیں رہی، ایک مہربان طاقت بن گئی۔ صحیح، یہ تو بالکل ایسی تشبیہ ہو گئی جیسے اندھیرے میں ڈرتا ہوا ایک بچہ اپنے کسی مخصوص کھلونے یا کمبل سے تحفظ محسوس کرتا ہے۔ بالکل، یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ کمبل میں جادو نہیں ہوتا، لیکن بچے کے جذبات اسے محافظ بنا دیتے ہیں۔ ابتدائی انسان نے بھی دھوپ اور بارش میں ایسا ہی تحفظ تلاش کیا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ صرف فطرتی عناصر تھے جیسے بارش یا ہوا، تو انہیں مکمل شخصیت یعنی پرسنالٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بارش کو بس بارش ہی رہنے دیتے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس سب میں زبان یعنی لینگویج کا بہت بڑا کردار تھا۔ زبان کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، شروعاتی انسان کے پاس سائنس یا جغرافی کی زبان تو تھی نہیں۔ جب بارش آئی اور قحط ختم ہوا تو اس عمل کو بیان کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بارش ایک شور مچاتے جنگجو کی طرح ہے۔ یعنی بوائسٹرس واریر۔ جی، اور جب صبح کی روشنی نکلی تو اسے مسکراتی ہوئی جوان لڑکی کہا گیا۔ انسان ہر چیز میں اپنا عکس دیکھتا ہے، تو زبان کی وجہ سے یہ فطرتی مظاہر آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کر گئے۔ کیا بات ہے! لیکن اگر بات ڈر اور تحفظ کی ہے تو جو برائی کی طاقتیں تھیں یعنی ڈیولز یا شیاطین، وہ کیسے وجود میں آئیں؟ فطرت تو ہمیشہ فائدہ نہیں دیتی نا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ برائی کی طاقتیں بھی اسی طرح وجود میں آئیں۔ مثال کے طور پر جب طوفان تباہی لاتا تھا تو اسے ڈینجرس رودرا کہہ دیا گیا۔ اچھا۔ اور وہی طوفان جب فائدہ مند بارش لاتا تو وہ بلوڈ اندرا بن جاتا تھا۔ لیکن ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ تاریخ میں شیاطین تو جلدی ختم ہو گئے یا پیچھے رہ گئے جبکہ خدا زندہ رہے۔ ایسا کیوں؟ بھگانے کے طریقے ڈھونڈتے تھے، جبکہ خداؤں کو انسان نے اپنی امید اور ضرورت کے تحت دعاؤں اور عبادات سے زندہ رکھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کو تھوڑی سمجھ آنے لگی ہوگی کہ بارش کیسے ہوتی ہے تو یہ فطری طاقتیں تو عام دنیا کی بھیڑ میں غائب ہو جانی چاہیے تھی۔ صحیح سوال ہے، انہیں کس چیز نے بچا لیا؟ مطلب ان خداؤں کو فنا ہونے سے کس چیز نے روکا؟
اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس کا جواب روح یعنی سول کے تصور میں ملتا ہے۔ روح کا تصور؟ جی، ابتدائی انسان نے خوابوں اور موت کے مشاہدات سے یہ نتیجہ نکالا کہ جسم سے الگ بھی کوئی وجود ہے، جیسے سانس یا سایہ۔ انسان نے سوچا کہ جب وہ سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو کوئی چیز اس کے جسم سے نکل کر گھومتی ہے۔ اچھا، تو اس سوچ نے کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوگا، ایک مادی یعنی مٹیریل دنیا اور ایک روحانی دنیا۔ بالکل، اور اسی روحانی دنیا نے ان ابتدائی خداؤں کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ یہ تو اگر میں اسے تھوڑا ماڈرن ٹرمز میں سمجھاؤں تو یہ کلاؤڈ سٹوریج جیسی بات ہو گئی۔ کلاؤڈ سٹوریج؟ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، یعنی انسان نے اپنے خداؤں کو فزیکل دنیا جو کہ ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے وہاں سے نکال کر روحانی دنیا کے کلاؤڈ میں اپلوڈ کر دیا۔ واو، یہ تشبیہ واقعی بہت زبردست ہے نا؟ کیونکہ فزیکل دنیا میں تو سورج گرہن لگ سکتا ہے، دریا سوکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ کلاؤڈ میں اپلوڈ ہو گئے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور ان کی طاقت لامحدود ہو گئی۔ جی ہاں، اب وہ صرف سورج یا دریا نہیں تھے، وہ روحانی دنیا کی طاقتور ہستیاں بن گئے جو فزیکل پابندیوں سے آزاد تھے۔ صحیح۔ یہ والے پراسرار تجربات نے اس نادیدہ روحانی دنیا کو مزید گہرا اور پراسرار بنا دیا تھا۔ لوگ واقعی اس طاقت کو محسوس کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، کیا صرف فطری عناصر ہی روحانی دنیا میں گئے یا کچھ انسان بھی تھے؟ نہیں، کچھ عظیم انسانی ہیرو بھی تھے، جیسے قبیلے کے اینسیسٹرز۔ ان کو بھی روحانی درجہ دیا گیا، لیکن وہ ہمیشہ محسوس قبیلوں تک ہی محدود رہے، وہ عالمی خدا نہیں بن سکے۔ صحیح، کیونکہ دوسرے قبیلے کو اس ہیرو سے کیا لینا دینا۔ لیکن چلیے اب اس داستان کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب یہ خدا روحانی دنیا میں آزاد ہو گئے تو وقت بھی تو گزر رہا تھا، معاشرہ بدل رہا تھا۔ بالکل، معاشرے کے بدلتے ہوئے معیار، نئی سیاسی طاقتوں اور نئے اخلاقی اصولوں کے ساتھ ان خداؤں کو قدم ملانا پڑا۔ یعنی جو خدا وقت کے ساتھ نہیں بدلا وہ مر گیا؟ نئے کردار اپنائے۔ اگر وہ اپڈیٹ نہیں ہوتے تو لوگوں نے بھول جاتے۔ کتاب میں اس کی ایک بہت اہم مثال ملتی ہے، یاوے کی۔ اچھا، ان کی کیا کہانی ہے؟ جب یاوے، جو شروع میں ایک جنگجو اور بدون کے خدا تھے، جب ان کی قوم پیلسٹین کے زرخیز علاقے میں آئی تو وہاں کے مقامی خدا بالم تھے۔ صحیح، جو زراعت اور کھیتی باڑی کی خدا تھے۔ جی ہاں، تو اپنے لوگوں کو بالم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یاوے کو زراعت کا خدا بھی بننا پڑا۔ ان کی صفات میں تبدیلی کی گئی تاکہ وہ فصلیں بھی اگا سکیں۔ ویٹ، ریئلی؟ یعنی انہوں نے اپنے خدا میں نئے فیچرز ایڈ کر دیے تاکہ ضرورت پوری ہو سکے؟ بالکل، اور صرف یہی نہیں، جب سیاسی طاقتیں بڑھیں تو ان کے خدا بھی عظیم ہو گئے۔ مثال کے طور پر بیبیلون کا خدا مردک۔ ہاں، ماردک تو شروع میں ایک چھوٹا سا خدا تھا نا؟ جی، لیکن جب بیبیلون نے فتح حاصل کی اور ایک عظیم امپائر بن گیا تو ماردک کو وہاں کا سب سے عظیم خدا بنا دیا گیا۔ پرانی کہانیوں کو دوبارہ لکھا گیا جس میں ماردک نے برائی کو ہرایا۔ یہ تو سیاسی طاقت کا اثر تھا، اور مصر میں امون کی مثال بھی ایسے ہی ملتی ہے۔ لیکن سیاسی طاقت کے علاوہ اخلاقی معیارات یعنی مورل سٹینڈرڈز کا کیا کردار تھا؟ اخلاقی معیارات کا اثر سب سے گہرا تھا۔ دیکھیں، جیسے جیسے انسان کی ترقی ہوئی، خداؤں کو بھی اخلاقی طور پر بہتر ہونا پڑا۔ مثال کے طور پر؟ یونان کی کہانیوں میں دیکھ لیں، زوس جو پہلے اپنی ابتدائی کہانیوں میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ ہاں، دھوکے دینا اور طاقت کا غلط استعمال کرنا۔ بالکل، لیکن جب پلیٹو اور دوسرے عظیم مفکروں کا دور آیا جہاں انصاف اور اعلیٰ اخلاق کی بحثیں ہونے لگیں تو اس دور میں زوس کو ایک عظیم اخلاقی خدا بننا پڑا۔ مفکرین نے پرانی کہانیوں کو رد کر دیا۔ تو یہاں ایک نہایت اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا خدا انسان کی اخلاقیات کو بہتر بناتے ہیں، یا انسان جیسے جیسے خود بہتر ہوتا ہے وہ اپنے خداؤں کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کتاب کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ خدا بالکل آئینہ ہوتے ہیں، یعنی مرر۔ نئے دور کے پیغمبر اور مفکر اپنے معاشرے کے بکھرے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے خدا کو نئی طاقتوں اور صفات سے نوازتے ہیں۔ صحیح، لیکن جب خداؤں کو ان مفکروں نے سب سے طاقتور یعنی اومنیپوٹنٹ اور مکمل مہربان مان لیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، اسے فلسفے میں پرابلم آف ایول یا برائی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا مکمل مہربان بھی ہے اور طاقتور بھی، تو دنیا میں اتنی تکالیف اور تباہی کیوں ہے؟
اس کی وضاحت کیسے کی انہوں نے؟ اس کا بڑا دلچسپ حل زراتھسٹرا کے اخلاقی نظام میں سامنے آیا۔ انہوں نے اہورا مازدا کی مثال دی۔ اچھا، انہوں نے اس تضاد کو کیسے حل کیا؟ انہوں نے اہورا مزدا کو ابتدا سے ہی ایک محدود خدا کے طور پر پیش کیا، یعنی وہ مہربان تو تھا لیکن پوری طرح قادر نہیں تھا۔ اسے اہریمان، جو کہ برائی کی ایک آزاد طاقت تھی، اس کے خلاف مسلسل جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ اچھا، تو جب کچھ برا ہوتا تو اس کی ذمہ داری اہریمان پر ڈال دی جاتی تھی۔ یہ تو انہوں نے خدا کی اخلاقیات کو دھبا لگنے سے بچا لیا۔ بالکل، لیکن وقت کے ساتھ فلسفیوں نے ان پرانے خداؤں کو اور زیادہ پیچیدہ کر دیا۔ انہوں نے خداؤں کو تجرید یعنی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز میں بدلنا شروع کر دیا، اور یہی ان کی تباہی کی بنیاد بنی۔ یعنی انہوں نے خدا کو ایک شخصیت سے ہٹا کر بس ایک اصول بنا دیا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جب خدا ایک ایبسٹریکٹ اصول بن گیا تو عام انسان کا اس سے جذباتی رابطہ ٹوٹ گیا۔ عام انسان کو تسلی چاہیے تھی، ڈر سے تحفظ چاہیے تھا۔ واقعی، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ تاریخ کا قبرستان ان دیوتاؤں سے بھرا پڑا ہے جو کبھی اپنے دور میں عظیم ترین مانے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کس طرح بدلتے ہیں۔ اب ان خداؤں کی داستان بھی تو سنائیں جو پیچھے رہ گئے اور فنا ہو گئے۔ مصر اور بیبیلونیا کی بات کریں تو انلل، ایا، انو جیسے خداؤں کا عروج و زوال اس کی واضح مثال ہے۔ اخناتون نے جب کوشش کی کہ ایک خدا آتن کا تصور لائے جو کہ صرف ایک چمکتا گولا تھا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی کیوں ہوئی؟ کیونکہ آتن عام لوگوں کے مسائل نہیں سنتا تھا، وہ ایک ایبسٹریکٹ طاقت تھا۔ اخناتون کی موت کے ساتھ ہی وہ خدا مٹ گیا، جبکہ آئسس جیسی دیویاں جن میں ماں کا تصور تھا، وہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک نئے روپ جیسے مڈونا فگر میں زندہ رہیں۔ کیا بات ہے! اور اگر ہم یونان اور روم کی طرف جائیں، وہاں کا تو پورا ایک الگ ہی نظام تھا۔ جی، وہاں ابتدائی دور میں ارتھ مدرز یعنی زمین کی دیویاں تھیں جو فصلوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ پھر آرین قبائل کے آسمان کے خدا زوس کا وہاں آنا اور ان کا آپس میں کہانیوں کے ذریعے ملنا شروع ہوا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے روم میں ایک نہایت ہی عجیب نظام تھا۔ ہاں، روم میں نومنا کا نظام تھا۔ یہ نومنا کیا تھا؟ یہ ہر چھوٹی چیز کی ایک الگ طاقت تھی، یعنی بچے کے رونے کا ایک الگ خدا، چلنے کا ایک الگ خدا، چوکھٹ کا خدا۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کل ہم ہر چھوٹے سے کام کے لیے فون میں ایک الگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ بالکل، یہ وہی کانسیپٹ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان چھوٹے اور محسوس خداؤں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کی ایپس ڈیلیٹ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انسان نے سائنس، طب اور زراعت میں خود کافی ترقی کر لی تھی۔ جب انسان کو کھیتی باڑی خود سمجھ آ گئی تو اسے فصل کے خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ سب کو آخر میں عظیم یکتا پرستی یعنی مونوتھیزم نے ختم کر دیا۔ مونوتھیسٹک سسٹمز نے آ کر سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی جو خدا کسی نہ کسی طرح فطرت یا مختصر علاقوں سے جڑے تھے، وہ اس نئے عالمی اور تجریدی نظام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بالکل نہیں کر سکے۔ ہاں، البتہ کرسچین گاڈ کے آنے کے بعد بچے کچے پرانے دیوتا صرف سینٹس یعنی ولی کے لباس میں زندہ رہ گئے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جیسے یونان میں ڈائنیسس تھے، وہ وقت کے ساتھ عیسائیت میں سینٹ ڈائنیشس بن گئے۔ حیرت انگیز، لوگ پکارتے وہیں تھے، بس نام اور ٹائٹل بدل گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ خیر، اس گہری گفتگو نے ہمیں واقعی دکھایا کہ انسانی خواہشات کا سفر کتنا طویل اور پیچیدہ ہے، اور کتاب کا اگلا حصہ اور اس کی اہم باتیں ہم آئندہ قسط میں جاری رکھیں گے۔ We'll continue the next chapter in a next part. مجھے بھی انتظار رہے گا اس گفتگو کا۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک گہری سوچ چھوڑتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سب سوچیں، اگر تاریخ کے تمام خدا انسان کی نامکمل ضرورتوں، خوف اور نامعلوم کے ڈر سے پیدا ہوئے تھے، جی، تو آج کے اس جدید دور میں جب سائنس، میڈیسن اور ٹیکنالوجی انسان کی تقریباً ہر مادی ضرورت پوری کر رہی ہے، تو کیا انسان کی خدا تلاش کرنے کی ضرورت اور روحانی تصور آنے والے وقت میں ایک بالکل ہی نیا روپ لینے والا ہے؟ اس سوال پر سوچئے گا ضرور۔ سوچئے ذرا ایک ایسے عظیم خدا کے بارے میں جو اس قدر باریک بین ہے کہ انسان کی آنکھ کا جھپکا تک گنتا ہے۔
ہاں، جو پوری کائنات کا اخلاقی نظام چلاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والوں کے گناہ گنتا ہے باقاعدہ۔ بالکل. اور اگر دو لوگ اکیلے میں بھی بیٹھ کر کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو وہ وہاں تیسرے شخص کے طور پر موجود ہوتا ہے. صدیوں تک اس خدا کی بادشاہت آسمان پر قائم رہتی ہے، لیکن پھر اچانک وہ اپنا تخت کھو بیٹھتا ہے۔ اور وجہ یہ نہیں کہ اس میں طاقت کم تھی یا کوئی نیا فلسفہ آ گیا تھا، بلکہ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے ماننے والوں کو اخلاقیات سے زیادہ بارش کی ضرورت پڑ گئی تھی. یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے تاریخ کی۔ صحیح کہا. تو پچھلے عنوانات سے جڑتے ہوئے آج کی اس گہرائی کی تلاش میں، یعنی ہماری اس تحقیقی گفتگو کا مقصد قدیم انڈو ایرانی تاریخ کے دو عظیم خداؤں کا سفر دیکھنا ہے، ورونا اور اہورا مازدا. اور یہ سفر اس لیے بھی بے حد حیران کن ہے کیونکہ دونوں خدا ایک ہی بنیاد سے نکلے تھے، لیکن ان کی منزلیں مکمل طور پر مختلف رہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسانی ضرورتوں نے عقائد کو شکل دی اور کیسے زراتھسٹرا نے اہورا مازدا کو ایک قدرتی دیوتا سے نکال کر اخلاقی ہیرو بنا دیا. ہاں، اور رسومات نے کیسے زمین پر اس خدا کی طاقت کو مضبوط کیا، یہ سب اس لڑی کا حصہ ہے۔ بالکل. تو اگر ہم انڈو ایرانی تاریخ کے بالکل شروعاتی دور میں جائیں تو سورس مٹیریل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ورونا اور اہورا مازدا تقریباً ایک جیسے کردار تھے شروع میں. ہاں، تقریباً ان کی شکل ایک جیسی تھی مذہبی طور پر۔ دونوں کا آغاز قدیم اسکائی گاڈ یعنی آسمانی خدا کے طور پر ہوا. ہندوستان میں اسے ورونا کہا گیا اور ایران میں اہورا مازدا یعنی عظیم دانا آقا. بالکل دور تھی، صحیح. لیکن وہ آسمان ان کی پوری زندگی کو کنٹرول کرتا تھا۔ سورج کا نکلنا، موسموں کا بدلنا، ستاروں کی گردش، یہ سب آسمان سے منسلک تھا۔ تو ابتدا میں اس آسمانی طاقت کو قدیم زبان میں ڈیوس کہا جاتا تھا. بالکل، اور وقت کے ساتھ ان عظیم آسمانی طاقتوں کو اسورا کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب ہے آقا یا عظیم سردار۔ جو سنسکرت زبان میں اسورا بن گیا اور اویستن زبان میں اہورا بن گیا. ایگزیکٹلی۔ قدیم ترین کتابوں میں جب ان کا ذکر آتا ہے تو ان دونوں عظیم خداؤں کے کردار میں فرق کرنا مطلب تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ان کا دبدبہ بھی بالکل ایک جیسا تھا. ورونا اکیلا نہیں تھا، اس کے دربار میں 7 آدتیس تھے. ہاں، جو روشنی اور سلامتی کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ اور دوسری طرف ایران میں اہورا مازدا کے ساتھ 6 ایمشا سپینٹاز تھے. اور اگر اہورا مازدا کو خود ملا لیا جائے تو یہ بھی 7 ہی بنتے ہیں. یہ دونوں قدرتی اور اخلاقی نظام کے عظیم محافظ تھے۔ اس عظیم کائناتی نظام کو ہندوستان میں رتا اور ایران میں آشا کہا جاتا تھا۔ اچھا، یہ جو رتا اور آشا کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ اچھا برتاؤ کرو. نہیں، بالکل نہیں۔ قدیم انسان کی نظر میں اخلاقی نظام اور قدرتی نظام اصل میں ایک ہی چیز تھے۔ یعنی اگر لوگ جھوٹ بولیں گے یا دھوکہ دیں گے تو اس کا اثر براہ راست کائنات پر پڑے گا. ہاں، سورج وقت پر نہیں نکلے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ورونا اور اہورا مازدا صرف جھوٹ بولنے پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس لیے سزا دیتے تھے کیونکہ جھوٹ کائنات کے تانے بانے کو تباہ کر رہا تھا. وہ آسمان کی آنکھ تھے جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہ مقام آتا ہے جہاں ان کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ اوکے، اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ہی عظیم درخت کی 2 شاخیں. ایک درخت کی 2 شاخیں۔ ہاں، دونوں ہی آسمان اور روشنی اور اخلاق کے علم بردار ہیں، لیکن دونوں کے نصیب میں بالکل مختلف انجام لکھا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں خدا ایک ہی ثقافت سے آئے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں کو مختلف جیوگرافیکل اور سماجی حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان خداؤں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ تو ہم ورونا کے زوال سے شروع کرتے ہیں. جو گرو ہجرت کر کے ہندوستان کے میدانوں میں پہنچا، انہیں ایک عظیم کلائمیٹ شاک کا سامنا کرنا پڑا. بالکل، یہ آرینز ٹھنڈے علاقوں سے آئے تھے اور یہاں انہیں شدید گرمی اور جھلسا دینے والی دھوپ کا سامنا تھا۔ ندیاں سوکھ رہی تھیں۔ انسان کو اخلاقی نظریات نہیں چاہیے ہوتے، ہاں، انہیں فوری طور پر بارش چاہیے ہوتی ہے. اور اس بارش کی شدید طلب نے ایک نئے کردار کو آگے کیا، اندرا طوفان اور بارش کا جوشیلا دیوتا تھا. اس کے پاس بجلی کا ہتھیار تھا. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ خداؤں کی اہمیت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں کتنے مؤثر ہیں۔
لیکن ویٹ، کیا محض موسم اور بارش کی ضرورت کسی عظیم مذہبی عقائد کے نظام کو بالکل الٹ سکتی ہے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ اندرا نے ورترا نام کے دیو کو قتل کیا جو پانی روکے ہوئے تھا۔ یہ عملی کہانی تھی جس میں فتح شامل تھی۔ یعنی ورونا کے خاموش دربار کے مقابلے میں اندرا نے دشمنوں کو تباہ کیا اور بارش لا دی۔ پیچھے رہ گئے۔ 1000 سال کے اندر اندر ورونا اپنا آسمانی تخت کھو بیٹھا۔ وہ محض تالابوں اور پانی کا ایک چھوٹا سا دیوتا بن کر رہ گیا۔ اور ہندوستان میں اسورس کو شیطانی قوتوں کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن دوسری طرف ایران میں اہورا مازدا کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ وہاں اسورز یعنی اہوراز نے برتری قائم رکھی اور آہستہ آہستہ دیواس کو شیطانی مان لیا گیا۔ ایران میں موسم کا بحران اس نوعیت کا نہیں تھا۔ وہاں ایک مختلف قسم کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ مشرقی ایران میں لوگ کھانا بدوش زندگی چھوڑ کر کسان اور چرواہے بن چکے تھے۔ ہاں، اور ان کی معاشی بقا اور فلاح کا انحصار ان کے مویشیوں پر تھا۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ سورس مٹیریل کہتا ہے کہ زراتھسٹرا ایک پریشان حال پادری تھا جس کی قوم پر ان خانہ بدوش قبائل سے حملے ہوتے تھے، جو گائے اور بھینسوں کو لوٹ لے جاتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دشمن قبائل ہوما نام کا ایک گندا نشہ آور مشروب پیتے تھے اور جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو زراتھسٹرا نے اپنے سماجی مسائل اور مویشیوں کی حفاظت کے مسئلے کو اٹھا کر ایک عظیم مذہبی فلسفہ تشکیل دے دیا۔ بالکل، اس معاشی اور سماجی تباہی کو روکنے کے لیے زراتھسٹرا نے اہورا مزدا کو آسمان سے اتار لیا۔ یعنی اس نے اہورا مزدا کو محض ایک قدرتی دیوتا سے نکال کر زمین کی اس کشمکش میں ایک ذاتی اور مہربان خدا بنا دیا، جو مکمل طور پر اچھا تھا اور اس زمین پر برائی کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ رہا تھا۔ زراتھسٹرا نے کائنات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک طرف آشا یعنی سچائی اور اہورا مازدا، اور دوسری طرف دروج یعنی جھوٹ اور تاریکی۔ اور یہ لائے یعنی جھوٹ صرف زبان کا جھوٹ نہیں تھا۔ دشمنوں کا فصلیں تباہ کرنا، بے گناہ جانوروں کو مارنا، یہ سب برائی کا حصہ تھے۔ اہورا مازدا نے اپنے 6 امیشا سپینٹرز کے ذریعے انسانی فلاح اور زراعت کو فروغ دیا۔ آشا یعنی اخلاقی نظام اور وہ مانا یعنی اچھی سوچ ان کے ساتھ تھے۔ اہورا مازدا کو اب انسانوں کی عملی ضرورت تھی کہ وہ اس کاسمک جنگ میں اس کا ساتھ دیں۔ ہاں، گڈ تھاٹس، گڈ ورڈز، گڈ ڈیڈز، یعنی اچھی سوچ، اچھے الفاظ، اچھے اعمال کے ذریعے۔ اور ان عملی کاموں میں زمین پر ہل چلانا، فصلیں اگانا اور مویشیوں کی حفاظت کرنا شامل تھا۔ یہ بہت طاقتور پیغام تھا، لیکن صرف فلسفے سے عام انسان کی زندگی نہیں بدلتی۔ لوگ تب جڑتے ہیں جب انہیں عملی طور پر کچھ کرنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں آتے ہیں رسومات۔ رسومات نے زوروآسٹرینزم میں اہورا مزدا کے مرتبے کو مستحکم کیا۔ مثال کے طور پر زراتھسٹرا کی گیتھاس کو پڑھنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ پادریوں نے رسومات کو بہت اہم بنا دیا تھا۔ ہاں، اور اہونا وائریا کے صرف ایک مرتبہ ٹھیک تلاوت کو 100 گیتھاس پڑھنے کے برابر سمجھا گیا، جو جنت کی ضمانت تھا۔ اور اہورا مزدا اور امیشا سپینتس کے نام لینا شیطانوں کو بھگانے یعنی فینڈ سمائٹنگ کا بہترین ذریعہ بن گیا۔ بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے بھی رسومات بن گئیں۔ انسان کسی نہ کسی طرح اپنے چھوٹے اعمال کو عظیم کائناتی مقصد سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اچھا، ان رسومات میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو سننے میں آج عجیب لگتی ہیں، جیسے گومیز یعنی گائے کے پیشاب کا استعمال۔ ہاں، جسمانی اور روحانی پاکی کے لیے۔ ویٹ، واقعی پاکی کے لیے گومیز؟ یہ ہماری آج کی منطق سے تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ آج کے حساب سے لگتا ہے، لیکن اس زراعت پیشہ معاشرے میں گائے زندگی کی علامت تھی۔ اس سے نکلنے والی ہر چیز مقدس تھی۔ اچھا۔ اور سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پرانے کاؤ یورین میں امونیا ہوتا ہے جو اینٹی سیپٹک کا کام کرتا تھا زخموں کے لیے۔ تو ان لوگوں نے انفیکشن ٹھیک ہوتے دیکھا ہوگا اور اسے اہورا مزدا کا روحانی معجزہ سمجھ لیا۔ بالکل، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل چیزیں بڑی رسومات بن جاتی ہیں، جیسے برسما کی رسم یا دودھ کا نذرانہ۔
اور اس سب میں جو سب سے عظیم چیز تھی جس کے بغیر زورواسٹرینزم کا ذکر ادھورا ہے وہ تھی مقدس آگ کی حفاظت۔ اتر۔ ایگزیکٹلی، اتر۔ آگ کو اہورا مازدا کا بیٹا سمجھا گیا۔ ہر گھر میں اس آگ کی حفاظت کرنا فرض تھا، اسے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اور اسے خوشبو یعنی انسینس کھلانا برائی کو تباہ کرنے کا ذریعہ تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ اہم سوال اٹھاتا ہے کہ انسان کس طرح اپنے روزمرہ کے کاموں کو آسمان کی جنگ سے جوڑتا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آگ جلانے جیسے کاموں سے آسمان پر لڑی جانے والی اس عظیم جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ احساس ہے جس نے اہورا مازدا کو ہزاروں سال تک عوام کے دلوں میں زندہ رکھا۔ اس گہرائی کی تلاش نے ہمیں دکھایا کہ کیسے ایک قدیم خدا ضرورت کے تحت ایک اخلاقی ہیرو بن گیا۔ ہاں، اور رسومات نے اسے زمین پر طاقت بخشی۔ لیکن اس تحقیقی سفر سے ایک نیا پہلو ابھرتا ہے جسے سننے والوں کو خود اپنی طور پر ضرور سوچنا چاہیے۔ ایک بڑا چھپا ہوا سوال ہے۔ اور وہ کیا؟ اگر اہورا مازدا مکمل طور پر اچھا ہے اور ہر برائی ایک مخالف شیطانی طاقت یعنی اینگرامینیو یا اہریمان کی طرف سے آتی ہے، ہاں، شروعاتی عقائد میں تو ایسا ہی تھا۔ تو جب صدیوں بعد آگے چل کر اہورا مازدا کو ایک لامحدود طاقتور یعنی اومنیپوٹنٹ خدا مانوانے کی کوشش کی جائے گی تو اس دنیا میں موجود برائی کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ ارے واہ، یہی وہ تھیولوجیکل بحران تھا جس نے زوراسٹرینزم کو بعد میں ہلا کر رکھ دیا۔ کیونکہ اگر ایک ہی خدا سب کچھ کنٹرول کرتا ہے تو کیا اس نے خود تباہی پیدا کی؟ یہی وہ مسئلہ تھا جس نے بعد میں زرون یعنی لامحدود وقت جیسے نئے فلسفوں کو جنم دیا۔ خیر، یہ ایک لمبی بحث ہے جو ہمیں آگے چل کر کائناتی کشمکش کو اور گہری نظر سے دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ کائناتی طاقتوں کی اس جنگ کا انجام اور مذہبی تاریخ کے اس سحرانگیز سفر کی اگلی منزل ابھی باقی ہے۔ اس گہرائی کی اگلی منزل اور اگلے باب کا تعین ہم اپنے اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے۔ سننے والوں کے لیے اس سفر کے اگلے حصے میں ابھی اور بھی حیران کن انکشافات ہیں، تو ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین، مطلب انسان کی اپنی روحانی نجات، اسے بنانے کا ایک بہت ہی تفصیلی مینیول کسی کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ لیکن اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا کوئی کسٹمر سپورٹ نہیں ہے۔ بالکل، کوئی کسٹمر سپورٹ نہیں، کوئی ٹول فری ہیلپ لائن نہیں ہے، اور اگر تار جوڑنے میں کوئی غلطی ہو گئی نا تو کوئی اور آ کر اسے ٹھیک نہیں کرے گا، سب کچھ خود کرنا ہے۔ ہاں، یہ کوئی خیالی منظرنامہ نہیں ہے۔ صحیح کہا، یہ دراصل ابتدائی بدھ مت کی وہ کٹھور اور کافی تنہا حقیقت ہے جس سے ہم آج کے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے باب کی ہماری گہری گفتگو میں ہم نے قدیم ہندوستان کے اس یعنی خوفناک کائناتی ماڈل کو سمجھا تھا جہاں کرم اور پنرجنم کا ایک نہ ختم ہونے والا پہیہ بس مسلسل گھوم رہا تھا۔ ایک ایسا نظام جس نے انسانوں کو واقعی ایک گہری نفسیاتی مایوسی میں دھکیل دیا تھا، کیونکہ اس وقت کے دیوتا بھی اسی پہیے کے قیدی تھے نا۔ تو آج کی اس گفتگو کا مشن یہ کھوجنا ہے کہ کیسے ایک خالصتاً انسانی استاد یعنی گوتم کی سکھائی گئی اس انتہائی خود انحصاری کی فلسفی نے وقت کے ساتھ اپنا روپ بدلا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ایسا نظام جہاں انسان بالکل تنہا تھا، وہ رفتہ رفتہ ایک ایسی شاندار کائنات میں تبدیل ہو گیا جو بے شمار مہربان آسمانی مددگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ چلیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان دراصل کس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مطلب اس دور کے سماج پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک عجیب سی بے بسی نظر آتی ہے۔ روایتی دیوتا جیسے کہ اندر یا برہما، وہ بارش برسا سکتے تھے، فصلیں اچھی کر سکتے تھے، دشمنوں کے خلاف جنگوں میں بھی مدد کر سکتے تھے۔ بالکل، لیکن کرم کے اس اٹل قانون کے سامنے وہ بھی بے بس تھے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو اس لامتنائی چکر سے باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ نروان دلانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ہاں، یہیں سے گوتم بدھ کا ظہور ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہ ایک انتہائی انقلابی اور اگر غور کیا جائے تو قدرے بے رحم سچائی پیش کرتے ہیں۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ کوئی آسمانی طاقت نجات نہیں دلا سکتی،
نجات کا یہ سفر ہر انسان کو اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ اور یہاں سے میری وہ کسٹمر سپورٹ والی بات سچ ثابت ہوتی ہے نا۔ ابتدائی تعلیمات کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ عبادات، رسومات اور دیوتاؤں کے سامنے گڑگڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماخذ کا وہ طاقتور اصول مجھے یاد آ رہا ہے کہ برائی انسان خود کرتا ہے تو خود کو پاک بھی اسے خود ہی کرنا پڑے گا۔ صحیح، کوئی دوسرا شخص یا دیوتا کسی کو پاک نہیں کر سکتا۔ لیکن عملی دنیا میں رہتے ہوئے یہ راستہ کس قدر تھکا دینے والا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب یہ تو بہت مشکل ہے۔ یہ صرف تھکا دینے والا نہیں تھا، بلکہ ایک عام انسان کے لیے تو عملی طور پر ناممکن تھا۔ گوتم بدھ نے جس راستے کی نشاندہی کی، اس کے لیے گہرے مراقبے، دنیاوی خواہشات کے مکمل خاتمے اور ایک انتہائی نظم و ضبط والی زندگی کی ضرورت تھی۔ یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا۔ جی ہاں، اس کا مطلب تھا جنگلوں میں نکل جانا اور ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو انسان کو اس دنیا سے باندھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسان جو صبح سے شام تک کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، یا وہ تاجر جو اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے منڈیوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ بالکل، یا وہ گھریلو انسان جو روزمرہ کی بیماریوں اور پریشانیوں سے لڑ رہا ہے، وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے ایک عام انسان کے پاس نروان حاصل کرنے کے لیے 20 سال تک کسی غار میں بیٹھنے کا وقت یا وسائل تو تھے نہیں۔ اسے تو کل کی روٹی کی فکر تھی، اسے تو اپنے بیمار بچے کے لیے فوری مدد چاہیے تھی، اور اس سماجی اور نفسیاتی مجبوری نے ایک ایسا دباؤ پیدا کیا جس نے پوری فلسفی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور یہ دباؤ بہت فطری تھا۔ ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی غیبی سہارے کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس کی پہنچ میں ہو، اور یہی ضرورت اس حیران انگیز تبدیلی کا باعث بنی جہاں خود گوتم بدھ کا رتبہ بدلنا شروع ہو گیا۔ ان کے ماننے والوں نے انہیں محض ایک مرے ہوئے استاد کے درجے پر نہیں رہنے دیا۔ ہاں، یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، جب کوئی عظیم ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے پیروکاروں کے لیے ماننا بڑا محال ہو جاتا ہے کہ وہ محض ایک فانی انسان تھا جس کا وجود اب بس ختم ہو چکا ہے۔ بدھ مت کے ارتقاء میں بھی بالکل یہی ہوا۔ گوتم بدھ کو رفتہ رفتہ کائنات کے ایک مافوق الفطرت وجود میں ڈھال دیا گیا۔ مطلب انہیں انسان سے بہت اوپر کا درجہ دے دیا گیا۔ ہاں، یہ تصور عام ہونے لگا کہ ان کی کامیابی محض ایک زندگی کی محنت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 1,00,000 زمانوں تک، مطلب 100,000 زمانوں تک مختلف جنموں میں مسلسل کٹھن محنت کی تھی۔ یہ بھی مانا جانے لگا کہ ان کی جسم پر کمال کی 32 علامات ظاہر ہو چکی تھیں۔ 32 علامات؟ ارے واہ! جی، جو انہیں کسی بھی عام انسان سے ممتاز کرتی تھیں۔ انہیں ماضی، حال اور مستقبل کا وہ مکمل علم حاصل ہو گیا تھا جو کسی دیوتا کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہاں سے تو معاملات واقعی پیچیدہ اور دلچسپ ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی انسان کو اتنا بلند درجہ دے دیتے ہیں تو وہ کائنات کا حتمی سچ تو بن جاتا ہے، لیکن پھر اسے فلسفیانہ طور پر ثابت بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے پر 3 کایا کا تصور سامنے لایا گیا۔ 3 کایا یعنی 3 اجسام کا تصور؟ ہاں، اب یہ ایک ایسا بھاری بھرکم فلسفیانہ نظریہ ہے جو بظاہر بہت الجھا ہوا لگتا ہے۔ 3 جسموں کا تصور؟ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ آخر تھا کیا؟ دیکھیں، 3 کایا کا یہ تصور دراصل اس کشمکش کا حل تھا کہ بدھ اگر ایک ابدی سچائی ہے تو وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا کیسے نظر آیا؟ فلسفیوں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا جسم کہلاتا ہے دھرم کایا۔ اسے آپ کائنات کی حتمی غیر شخصی سچائی یا قانون سمجھ لیں۔ اچھا، کیا ہم اسے فزکس کے بنیادی قوانین کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ مطلب جیسے کشش ثقل ایک سچائی ہے، وہ پوری کائنات میں موجود ہے، لیکن اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ دھرم کایا بالکل اسی طرح ایک غیر شخصی اور بے حس حقیقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی قانون کشش ثقل سے عقیدت تو نہیں رکھ سکتا نا۔ اسے کوئی ایسی چیز چاہیے جسے وہ دیکھ سکے، جسے وہ محسوس کر سکے۔ جذبات کے اظہار کے لیے کوئی چہرہ چاہیے۔ بالکل، اس لیے دوسرا جسم سمبھوگا کایا متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک انتہائی نورانی اور آسمانی جسم ہے
یہ وہ روپ ہے جس میں بدھ مختلف جنتوں میں قیام کرتے ہیں اور فرشتوں، دیوتاؤں یا اعلیٰ روحانی ہستیوں کے سامنے خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جلال اور خوبصورتی کی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دھرم کایا کائنات کا کوڈ یا قانون ہو گیا، اور سمبھوگا کایا اس قانون کا ایک انتہائی شاندار ڈسپلے یا یوزر انٹرفیس ہو گیا جو صرف اعلیٰ ہستیوں کو نظر آتا ہے۔ تو پھر تیسرا جسم کیا ہے؟ تیسرا جسم ہے نورمان کایا، اور یہ وہ ظاہری انسانی روپ ہے جس میں گوتم بدھ تاریخ میں زمین پر آئے۔ یعنی کائنات کا وہ عظیم الشان سچ اور وہ نورانی ہستی محض انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی کم فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے ایک عام انسان کا روپ دھارتی ہے، تاکہ لوگ اسے سن سکیں، اس سے سیکھ سکیں۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس پورے نظام پر تنقیدی نگاہ ڈالیں نا تو ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے۔ فلسفیوں نے بدھ کو کائنات کا دھڑکتا ہوا مرکز تو بنا دیا، لیکن اس عمل میں وہ عام کسان اور روزمرہ کی مشقت کرنے والے انسان سے اور بھی دور ہو گئے۔ مطلب ایک غریب آدمی کا بچہ بیمار ہے، اس کی فصل تباہ ہو رہی ہے، وہ اس غیر شخصی دھرم کایا سے مدد کیسے مانگے؟ وہ رابطہ ہی نہیں کر سکتا۔ وہی نا، وہ اتنی اعلیٰ اور بے نیاز ہستی سے رابطہ کیسے قائم کرے؟ ایک عام انسان کو ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس کے قریب ہو، جو اس کا درد سمجھے اور جس کے سامنے وہ رو سکے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بدھ مت کی تاریخ میں سب سے بڑی اور میں کہوں گا سب سے زیادہ اثر انگیز تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ایک نیا تصور جنم لیتا ہے جو خود انحصار کے اس پورے بوجھ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ابتدائی بدھ مت میں آئیڈیل انسان وہ تھا جسے ارہت کہا جاتا تھا۔ ارہت؟ جی، ارہت وہ سنت تھا جو انتہائی سخت ریاضت کر کے اپنی خواہشات کو مار کر خود نروان حاصل کر لیتا تھا، اور ایک بار نروان پا لیا تو وہ اس دنیا کے دکھوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر کائنات میں تحلیل ہو جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ عام لوگوں کو تھوڑا خود غرضانہ لگنے لگا۔ مطلب یہ تو واقعی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ کوئی شخص دنیا کو دکھوں میں جلتا ہوا چھوڑ کر صرف اپنی جان بچا لے اور غائب ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک جہاز ڈوب رہا ہے اور ایک شخص کسی طرح لائف بوٹ تک پہنچتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے اور باقی ڈوبتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھے بغیر چپ چاپ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس سے بہتر انداز میں اسے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ عوام کے لیے یہ ماڈل کوئی خاص تسکین نہیں لا رہا تھا۔ اس ضرورت نے بودھی ستوا کے تصور کو جنم دیا۔ اچھا، یہ وہ نیا تصور تھا۔ جی، بودھی ستوا وہ ہستی ہے جو لائف بوٹ تک تو پہنچ جاتی ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نجات پالے، لیکن وہ کشتی میں بیٹھ کر جانے کے بجائے واپس مڑ کر ڈوبتے ہوئے لوگوں کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست اور ہمدردی سے بھرا تصور ہے۔ بالکل، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمدردی کے تحت ایک حلف اٹھایا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اس وقت تک نروان حاصل کر کے اس دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک وہ زمین کے آخری دکھ سہنے والے انسان کو بھی نجات نہ دلا دیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب عملی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوا؟ یہی نا کہ پہلے آپ کو اپنا بل خود ادا کرنا تھا، نجات کی قیمت اپنی محنت سے چکانی تھی، لیکن پھر یہ بودھی ستوا منظر عام پر آ گئے جنہیں ہم روحانی دنیا کے ارب پتی مخیر حضرات کہہ سکتے ہیں۔ ارب پتی مخیر حضرات، یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ کی طرح تھا۔ دیکھیں، کرم کا قانون ایک بہت سخت بینک اکاؤنٹ تھا۔ آپ اچھا کریں گے تو 1 پوائنٹ ملے گا، برا کریں گے تو پوائنٹ کٹ جائے گا۔ لیکن بودھی ستواؤں نے آ کر اس کائناتی اکانومی کو بدل دیا۔ انہوں نے سسٹم ہی ہیک کر لیا ایک طرح سے۔ ہاں، انہوں نے کہا، ہم نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، تم بس سچے دل سے ہمیں پکارو، ہم پر عقیدت رکھو، اور ہم اپنا کمایا ہوا ثواب تمہارے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اس نظریے نے ایک عام تاجر، ایک کسان اور عورتوں کی زندگیوں میں کتنا گہرا نفسیاتی سکون پیدا کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ انہیں لگا کہ وہ اس کائنات کی تنہائی میں اکیلے نہیں ہیں، کوئی ایسا ہے جو ان کی کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہے اور ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مدد صرف روحانی نجات یا آخرت تک ہی محدود نہیں رہی۔ بالکل نہیں، یہ بہت دنیاوی بھی تھی۔ ہاں، جب انسان کو خدائی مددگار ملنے شروع ہوئے تو اس نے اپنی روزمرہ کی تمام مصیبتوں کے لیے الگ الگ ماہرین کی ایک پوری فہرست تیار کر لی، یعنی ہر دنیاوی مسئلے کا ایک مخصوص آسمانی حل۔
ذرا ان کرداروں کی تفصیل پر بات کرتے ہیں جو اس وقت ابھر کر سامنے آئے۔ سب سے نمایاں نام اولوکتی شورا کا ملتا ہے۔ یہ کون تھے اور ان کا کیا کردار تھا؟ اولوکتی شورا ایشیا کی مذہبی تاریخ کے سب سے طاقتور اور مقبول کرداروں میں سے ایک بن کر ابھرے۔ ان کی بنیادی پہچان ہی لامحدود رحم اور ہمدردی تھی۔ مطلب اگر آپ ایک تاجر ہیں اور سمندری سفر پر ہیں، اچانک طوفان آ جاتا ہے تو آپ کو کسی مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اولوکتی شورا کا نام پکاریں اور وہ طوفان کو خاموش کر دیں گے۔ کیا بات ہے! مطلب فوری مدد؟ جی، اگر کوئی جنگل میں ڈاکوؤں میں گھر گیا ہے یا اسے زہریلے سانپ نے گھیر لیا ہے تو یہ بودھی ستوا فوراً مدد کو پہنچتے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو بے اولاد تھے وہ ان سے مدد مانگتے اور عقیدہ تھا کہ انہیں نیک اولاد مل جائے گی۔ یہ کردار اس قدر ہمدرد اور شفیق تھا کہ جب یہ تصور ہندوستان سے نکل کر چین کے مختلف ثقافتی ماحول میں پہنچا تو وہاں اس نے ایک بالکل نیا اور حیران کن روپ اختیار کر لیا۔ جی بالکل۔ ہاں، یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ عقائد کیسے ثقافتی ضروریات کے سانچے میں ڈھلتے ہیں۔ چین میں جا کر یہ مردانہ کردار ایک خاتون، ایک دیوی کوان ین میں تبدیل ہو گیا۔ کوان ین، رحم کی دیوی۔ ہاں، کیونکہ چینی ثقافت میں اور شاید انسانی نفسیات میں بھی لامحدود شفقت اور غیر مشروط محبت کی سب سے بڑی علامت ایک ماں ہی ہو سکتی ہے۔ ایک کٹھن دنیا میں لوگوں کو ایک ماں کی گود چاہیے تھی جو بنا سوال کیے ان کی حفاظت کرے۔ اولوکتیشورا کا یہ مادری دیوی میں ارتقاء ایک زبردست سماجی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن بات صرف طوفانوں اور سانپوں تک محدود تو نہیں تھی نا؟ جی، بیماریاں بھی تو تھیں۔ بالکل، جسمانی بیماریوں نے بھی ایک الگ مددار کو جنم دیا۔ بھائی شیجیا گرو کا کیا کردار تھا؟ بھائی شیجیا گرو کو آپ کائنات کا سب سے بڑا طبیب سمجھ لیں۔ یہ شفا دینے والے بدھ تھے۔ ذرا اس دور کے انسان کی بے بسی کا تصور کریں، جب جدید ادویات نہیں تھیں اور ایک عام سی بیماری بھی موت کا پروانہ بن سکتی تھی۔ اندھے، کوڑی اور شدید بیمار لوگ آخر کس کے پاس جاتے؟ ان کے پاس تو کوئی اینٹی بائیوٹکس نہیں تھی۔ صحیح۔ بھائی شیجیا گرو نے یہ حلف اٹھایا ہوا تھا کہ وہ ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ لوگ شفایابی کے لیے ان کے نام کے منتر پڑھتے تھے۔ ان ہستیوں نے کائنات کو انسان کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دی جہاں ہر دکھ کا کوئی نہ کوئی مداوا موجود تھا۔ اور اگر ہم دکھ اور خوف کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس وقت کے انسان کا سب سے بڑا خوف کیا تھا؟ جہنم۔ ہاں، جہنم کا خوف۔ اس کے لیے ایک اور غیر معمولی ہستی تخلیق کی گئی، کشیتی گربا۔ یہ کشیتی گربھا کا تصور بے وقت خوفزدہ کرنے والا اور ایک عجیب سی ڈھارس دینے والا بھی ہے۔ یہ وہ بودھی ستوا تھے جنہوں نے جنت کے مزے چھوڑ کر خود جہنم کی تاریک اور اذیت ناک گہرائیوں میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا عہد یہ تھا کہ جب تک جہنم میں ایک بھی شخص باقی ہے، جب تک آخری گنہگار کو بھی نکال کر جنت میں نہیں بھیج دیا جاتا، وہ خود نروان حاصل نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ بالکل، یہ نفسیاتی طور پر کتنا بڑا سہارا تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اور جہنم کے خوفناک عذابوں سے ڈرتے تھے۔ انہیں یہ تسلی تھی کہ اگر وہ جہنم میں گر بھی گئے تو وہاں بھی ایک مہربان ہستی ان کی تلاش میں گھوم رہی ہوگی۔ یہیں پر ہمیں ایک اور بہت بڑا نام نظر آتا ہے جس نے شاید اس پورے نظام میں عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ آسانی پیدا کی۔ وہ ہے امیتابھا، وہ بدھ جنہوں نے ایک مغربی فردوس یا پاک سرزمین کی تخلیق کی۔ یہ کائناتی ارتقاء کی انتہا تھی۔ امیتابھا کا تصور تو بہت ہی دلچسپ ہے نا؟ امیتابھا نے اعلان کیا کہ نروان کے لیے جنگلوں کی خاک چھاننے یا زندگی بھر سخت اصولوں پر چلنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بنائی ہوئی مغربی فردوس ایک ایسی جنت تھی جہاں ایک بار انسان پہنچ جائے تو وہ پنرجنم کے ڈراؤنے چکر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ اور وہاں داخلے کا طریقہ کیا تھا؟ محض سچے دل سے، خاص طور پر موت کے وقت امیتابھا کا نام پکارنا۔ یہ تو ایک طرح سے جنت کا VIP پاس تھا جس کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی تھی، بس ایک نام پکارنا، مکمل بھروسہ کرنا، اور ابدی خوشی آپ کی ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ نقطہ اس سفر کی سب سے بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب شروع میں ایک انسان یعنی گوتم کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں جو تمہارا بوجھ اٹھائے، اپنا راستہ خود بناؤ، اور پھر چند صدیوں کے اندر اسی انسان کے ماننے والے آسمان کو ان اربوں نورانی رحمدل چہروں سے بھر دیتے ہیں جو قدم قدم پر انسان کا ہاتھ تھامنے کو تیار کھڑے ہیں۔
خود انحصاری سے لے کر آسمانی مددگاروں پر مکمل انحصار تک کا یہ سفر دنگ کر دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ بڑے روحانی اور فلسفیانہ نظریات کبھی بھی زمینی حقائق سے کٹ کر پروان نہیں چڑھ سکتے۔ سماجی حالات، معاشی مشقت، بیماری، قدرتی آفات اور موت کا خوف، یہ وہ چیزیں ہیں جو فلسفے کو مذہب میں بدلتی ہیں۔ ایک مجرد غیر شخصی سچائی ایک دانشور کو تو تسکین دے سکتی ہے، لیکن عوام کو نہیں دے سکتی۔ بالکل۔ عوام کی اکثریت کو زندہ رہنے، مصیبتیں سہنے اور کل کے لیے پرامید رہنے کی خاطر ہمدردی اور ایک ایسے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو گرتے وقت انہیں تھام سکے۔ ان تمام آسمانی ہستیوں نے اس سرد اور بے حس کائنات کو ایک گرم جوش اور رحم کرنے والی جگہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے گوتم کی سخت خود انصاری سے سفر شروع کیا، جہاں انسان اپنے کرم کا تنہا ذمہ دار تھا، اور پھر کیسے عام انسان کی نفسیاتی اور سماجی ضرورتوں نے اس فلسفی کو جھکنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں اولوکتیشورا، بھائی شیا گرو، کھشیتی گربا اور امیتا بہا جیسے کائناتی مددگاروں نے جنم لیا۔ تاریخ کا یہ ورق واقعی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ کیسے کام کرتا ہے اور انسانی ذہن مایوسی سے بچنے کے لیے کس طرح کی شاندار کائنات تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی انسان نے ان تمام ہستیوں اور دیوتاؤں کی تخلیق صرف اپنی شدید نفسیاتی ضرورت اور خوف کے تحت کی تھی؟ جب ہم آج کے دور کی جدید دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو کیا صورتحال بہت مختلف ہے؟ آج بھی ہم اپنے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، شارٹ کٹس اور ایپس تلاش کرتے ہیں۔ ہم مشکل کام خود نہیں کرنا چاہتے، تو کیا ہم نفسیاتی طور پر آج بھی انہی آسمانی مددگاروں اور کسٹمر سپورٹ ہیلپ لائنز کے تلاش میں نہیں ہیں جو ہمارے حصے کی محنت خود کر دیں؟ کیا انسان واقعی کبھی اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونا چاہتا بھی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوال ہم یہیں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب ان آسمانی مددگاروں کا قافلہ ہندوستان سے نکل کر چین کے پہاڑوں، وہاں کی قدیم مقامی دیومالا اور تہذیب سے ٹکرایا تو کیسی شاندار اور نئی کہانیاں وجود میں آئیں، اس کا جائزہ ہم اگلے لیکچر میں لیں گے، جب ہم اپنے سفر کے اگلے باب کا آغاز کریں گے۔ سوچتے رہیے کہ جب ہمیں بچانے والا کوئی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ٹی وی پر صرف موسم کا حال بتاتا ہو، یعنی وہی جو کہتا ہے کہ کل بارش ہوگی یا دھوپ نکلے گی۔ بالکل، اور اچانک وہ شخص پورے ملک کا ایبسلیوٹ ڈکٹیٹر بن جائے اور لوگ اسے پوجنے ہی لگ جائیں۔ سننے میں واقعی بہت عجیب اور بے تکا لگتا ہے نا؟ لیکن اگر ہم ہزاروں سال پہلے کی قدیم تاریخ میں جھانکیں تو رفلی یہی کچھ ہوا تھا۔ موسم اور فطرت کو کنٹرول کرنے والی چھوٹی اور مقامی طاقتیں اچانک سے پوری ریاستوں کو چلانے والی سپریم اتھارٹیز بن گئیں۔ رائٹ، اور یہ ٹرانزیشن بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہاں، اور پچھلی بار جب ہم نے اس گہرے مطالعے میں ڈیپ ڈائیو کیا تھا، یعنی اس سفر کے پچھلے چیپٹر میں، ہم نے دیکھا تھا کہ شروعاتی انسان کے لیے فطرت کی طاقتیں کتنی اہمیت رکھتی تھیں، جیسے بارش ہو گئی یا طوفان اور سورج۔ ایگزیکٹلی، ہم نے ان قدیم عقائد کی بنیاد کو سمجھا تھا۔ تو آج ہم اس سفر کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھائیں گے۔ اور پچھلے لیکچر کی وہ جو بنیاد تھی نا، وہ یہاں بہت کام آئے گی، کیونکہ شروع میں جب انسان گھروں میں یا چھوٹی بستیوں میں رہتا تھا تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ صرف اور صرف زندہ رہنا تھا۔ ہاں، یعنی فصل اگائیں، جانور مل جائیں۔ بالکل، اور موسم اسے مار نہ دے، تو وہ انہی طاقتوں کی پوجا کرتا تھا جو ڈائریکٹ اس کی فصلوں پر اثر ڈالتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور ٹرانزیکشنل رشتہ تھا اس وقت۔ ٹرانزیکشنل رشتہ، صحیح۔ لیکن آج ہم جس چیز پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹی بستیاں مل کر بڑی ریاستیں بننے لگیں تو ان طاقتوں کا کیا ہوا؟ ایگزیکٹلی۔
اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد بھی یہی ہے. ہم دو بہت ہی مختلف تہذیبوں کا موازنہ کرنے والے ہیں. یعنی اینشنٹ جاپان اور قدیم اسرائیل کا. ہاں، ہمارے پاس جو موجودہ تحقیقی مواد ہے نا، اس میں جاپان کی سورج دیوی اماٹراسو اور قدیم اسرائیل کے خدا یاوے کی تاریخ شامل ہے. ہمارا بنیادی مشن یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں تہذیبوں نے فطرت کی پوجا کو ایک ریاستی مذہب میں کیسے تبدیل کیا. ایک اسٹیٹ ریلیجن میں بدل دیا. رائٹ. چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ان قبائل کو اپنے مقامی خداؤں کو اتنا بڑا پولیٹیکل اپ گریڈ دینے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کا سیدھا سا جواب ایسے یہ ہے کہ جب آپ کا لائف سٹائل بدلتا ہے نا، تو آپ کے خدا کی جاب ڈسکرپشن بھی بدل جاتی ہے. اچھا، یعنی جاب ڈسکرپشن بدل گئی؟ بالکل. مطلب جب ایک قبیلہ صرف کھیتی باڑی کر رہا ہے تو اسے ایک ایگریکلچرل گاڈ چاہیے، لیکن جب وہ قبیلہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے پاس ہتھیار آ جاتے ہیں اور وہ دوسرے قبائل پر حملہ کر کے ان کی زمین چھین لیتا ہے، تو پھر اسے بارش والا خدا نہیں چاہیے؟ ایگزیکٹلی. اب اسے ایک ایسی طاقت چاہیے جو اس کے دشمنوں کو ہرا سکے، اور سب سے بڑھ کر اس کی اس فتح کو ایک مذہبی اور روحانی جواز دے سکے. یعنی ایک ڈیوائن جسٹیفیکیشن دے سکے، رائٹ؟ ہاں، کیونکہ آپ کسی قبیلے کو فتح کرنے کے بعد صرف تلوار کے زور پر ہمیشہ کے لیے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو ان کے دلوں اور دماغوں پر حکومت کرنی ہوتی ہے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال کیا. اچھا چلیے پہلے جاپان کی مثال کو دیکھتے ہیں. ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اماٹراسو شروع میں کیوشو کے زراعتی قبائل کی ایک مقامی سورج دیوی تھی. کیوشو، جہاں چاول کی فصل اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تھی. بالکل. اب ظاہر ہے چاول کے لیے سورج کی دھوپ اور گرمی زندگی تھی، لیکن اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے. اماٹراسو کا اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایک سخت تصادم تھا. اس کا بھائی سوسانو، وہ جو طوفان کا دیوتا تھا. رائٹ. اور اس کا تعلق ایزومو حبیلے سے تھا. اب ایزومو کے لوگ شکار اور مچھلی پکڑنے پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے طوفان اور سمندر کی طاقت بہت اہم تھی. یہاں ہمیں اس متھ کی انڈرلائنگ میکینکس کو سمجھنا ہوگا. یہ جو بہن بھائی کا آسمانی جھگڑا ہمیں کہانیوں میں ملتا ہے نا، یہ دراصل آسمان میں نہیں بلکہ زمین پر لڑا جا رہا تھا. ایگزیکٹلی زمین پر. یہ یاماٹو قبیلہ جو اماٹراسو کو پوچھتا تھا، اور ایزومو قبیلے کے درمیان ہونے والی ایک خطرناک جنگ کی داستان ہے. رائٹ. یاماتو قبیلے نے لوہے اور کانسے کے ایڈوانسڈ ہتھیاروں اور بہتر کھیتی باڑی کے نظام کی بدولت بہت طاقت اکٹھی کر لی تھی. جب انہوں نے ایزومو قبیلے پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، تو انہوں نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا. نہیں، انہوں نے مائتھولوجی کو بھی دوبارہ لکھا. انہوں نے کہانی بنائی کہ اماٹراسو نے سوسنوو کو ہرا دیا ہے، اور اب وہی سب دیوتاؤں کی ایبسولوٹ ملکہ ہے. واو، یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہو گئی جیسے ماڈرن ڈے میں دو بڑی کمپنیوں کے درمیان کارپوریٹ ہاسٹائل ٹیک اوور ہوتا ہے. ہاں، بہت اچھی مثال ہے یہ. یعنی یاماتو کمپنی نے ایزومو کمپنی کو خرید لیا، اور جو جیتنے والی کمپنی کی سی ای او تھی یعنی اماٹراسو، اس نے اچانک پوری نئی ریاست کا چارج سنبھال لیا اور پرانے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سائیڈ لائن کر دیا. بالکل. اور اب فتح حاصل کرنے والی کمپنی کا نظام سب پر لاگو ہوگا. لیکن صرف جاپان میں نہیں، قدیم اسرائیل میں بھی کچھ ایسا ہی میکینزم چل رہا تھا، ہے نا؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ میکینزم وہاں بھی تھا، لیکن ان دیوتاؤں کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت دوسرے دیوتاؤں سے بڑھتر کیا گیا تاکہ فتح حاصل کرنے والے قبیلے کی طاقت کو مذہبی جواز مل سکے. اچھا. اگر ہم اسرائیل کی ہسٹری میں یاوے کو دیکھیں تو شروع میں یاوے بھی اماٹراسو کی طرح ایک اسپیسیفک علاقے کا اور اسپیسیفک ماحول کا خدا تھا. یعنی مقامی خدا تھا. ہاں، سورسز کے مطابق یاوے نیگب اور ایڈم کے پہاڑی علاقوں کا ایک قبائلی جنگجو اور طوفان کا خدا تھا. اوہ، طوفان کا خدا. اوریجنل ٹیکسٹ اسے جنگ کا مرد یعنی مین آف وار کہتے ہیں، جس کی طاقت بجلی اور طوفان میں چھپی تھی. یہ اس وقت کے خانہ بدوش یہودی قبائل کا پروٹیکٹیو دیوتا تھا. ویٹ، تو ایک مین آف وار جو پہاڑوں سے طوفان اور بجلیاں گراتا ہے، وہ ریاستی خدا کیسے بن گیا؟ سفر کے ذریعے. جب یہ یہودی قبائل جنوب کے پہاڑوں سے نکل کر شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے کینین کی زرخیز ایگریکلچرل تہذیب سے ٹکرائے، تو ان کا سامنا ایک نئی ریالٹی سے ہوا.
بالکل، کینانائٹ لوگ بائم کو پوجتے تھے۔ بال دراصل مقامی زراعت اور فصلوں کے دیوتا تھے۔ اب یہاں ایک عجیب سا کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ کیسا کانفلکٹ؟ یاوے کے ماننے والوں کو اب کھیتی باڑی کرنی تھی کیونکہ وہ ایک زرخیز علاقے میں سیٹ ہو رہے تھے، لیکن کھیتی باڑی کا ڈپارٹمنٹ تو بال کے پاس تھا۔ اوہ واو، یہ اینگل تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہے نا؟ اگر آپ اینشنٹ مائنڈ سیٹ سے سوچیں تو یہ بہت خوفناک بات تھی۔ آپ ایک ایسی زمین پر ہیں جہاں کا دیوتا آپ کا نہیں ہے، تو آپ کی فصل کیسے اگیلی؟ مطلب اگر میں اس دور کی ایک عام کسان ہوں تو مجھے لگے گا کہ اگر میں یاوے کو مانتی رہی جو کہ ایک پہاڑی جنگجو ہے تو میرے کھیت میں بارش کون برسائے گا؟ مجھے تو بال کی پوجا کرنی پڑے گی اگر مجھے بھوکا نہیں مرنا۔ ایگزیکٹلی وہی ڈر تھا ان کو۔ تو پھر یاوے میں ان مقامی دیوتاؤں کی مارکیٹ کو ٹیک اوور کیسے کیا؟ پی آر اور اسیمیلیشن کے ذریعے یاوے کے ماننے والوں نے، جو ان کے پیغمبر اور مذہبی رہنما تھے، انہوں نے مقامی بعالم کی خصوصیات کو یاوے میں اسیمیلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے عوام کو سکھایا کہ یہ جو بارش آسمان سے آ رہی ہے اور یہ جو فصل اگ رہی ہے، یہ بائل نہیں دے رہا، یہ تمہارا اپنا خدا یاوے دے رہا ہے۔ رائٹ۔ یاوے نے زراعتی طاقت کو اپنے اندر سمو لیا اور بال کی اکانومی کو ایفیکٹولی بینکرپٹ کر دیا۔ ایک مقامی طوفان کا خدا اب زراعت کا، اکانومی کا اور پوری ریاست کا ڈومیننٹ خدا بن گیا۔ یعنی ہماری میٹافور کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایسا تھا جیسے کسی ٹیک کمپنی نے اپنے کمپیٹیٹر کے سارے بیسٹ فیچرز کاپی کر لیے ہوں، یہاں تک کہ کمپیٹیٹر خود ہی آؤٹ آف بزنس ہو جائے۔ علم یہوے کے ماننے والوں نے بھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پاور میں آ جاتے ہیں اور دیوتا ایبسولوٹ اسٹیٹ رولر بن جاتا ہے تو آپ اس اتھارٹی کو عام عوام پر لمبے عرصے تک کنٹرول میں کیسے رکھتے ہیں؟ یہ تاریخ کا سب سے فیسنیٹنگ حصہ ہے۔ سچ میں ان فتح حاصل کرنے والی ریاستوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صرف ملٹری پاور کافی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کب تک تلوار کے زور پہ راج کریں گے؟ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ عام لوگوں سے ٹیکسز لینا چاہتے ہیں اور ان سے جنگوں میں لڑوانا چاہتے ہیں بنا کسی بغاوت کے، تو آپ کو ایک ایسا نیریٹو چاہیے جو انہیں سوال کرنے سے روک دے۔ رائٹ۔ انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کے حکمران صرف اس لیے طاقتور نہیں ہیں کہ ان کے پاس تلواریں ہیں، بلکہ اس لیے طاقتور ہیں کیونکہ فطرت کا سب سے بڑا نظام ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو دونوں تہذیبوں نے ان دیوتاؤں کو اپنی عوام پر حکومت کرنے کے لیے ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، ایک ٹول آف ایبسولوٹ کنٹرول۔ لیکن جو راستہ انہوں نے چنا وہ ایک دوسرے سے پول اپارٹ تھا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ریاستی طاقت اور مذہب کا گٹھ جوڑ پوری طرح سامنے آتا ہے۔ چلیے اس فرق کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ پہلے جاپان کی بات کرتے ہیں، جہاں ریاست نے طاقت کا اظہار نسب اور خون کے رشتے کے ذریعے کیا۔ رائٹ، بلڈ لائن کے ذریعے۔ 8ویں صدی کی کتابوں کوجی کی اور نیہونگی کا حوالہ ہمارے سورسز میں بار بار آتا ہے۔ ان کتابوں میں باقاعدہ ایک اوریجن سٹوری مرتب کی گئی کہ ایمیٹراسو نے اپنے پوتے نیمیگی نو میکوٹو کو آسمان سے زمین پر حکومت کرنے بھیجا۔ اور اس پوتے کے آگے جو ڈسینڈنٹس تھے ان میں پہلا انسانی شہنشاہ جمو تھا۔ اب اس کہانی کی سوشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں بتائیں۔ اس نیریٹو کا مقصد یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ جاپان کا جو رولنگ فیملی ہے، یعنی شہنشاہ کا خاندان، وہ کسی الیکشن سے یا اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے پاور میں نہیں آیا۔ تو پھر کیسے آئے؟ وہ اس لیے پاور میں ہیں کیونکہ ان کے جسم میں ڈائریکٹ اس سورج دیوی کا خون دوڑ رہا ہے جس نے اس پوری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے۔ واو! اگر ہم اس کو ماڈرن پرسپیکٹیو میں رکھیں تو آج کے دور میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کا قانون یا کانسٹیٹیوشن انصاف پر مبنی ہوگا۔ بالکل۔ لیکن کوجیکی اور نیہونگی کوئی عام مذہبی کتابیں نہیں تھیں، یہ بیسک طور پر ڈی این اے بیسڈ کانسٹیٹیوشنز تھے۔ یعنی ریاستی طاقت کی پوری بنیاد ایک فزیکل باڈلی لینیج پر تھی۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس خون کی لائن میں پیدا نہیں ہوئے تو آپ پالیٹکس میں یا اسٹیٹ کی پاور میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ رائٹ، یہ تو ایبسولوٹ مونارکی کی ایکسٹریم فارم ہے جہاں آپ خون کے رشتے کے خلاف بغاوت کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر شہنشاہ سورج کی دیوی کا بے واسطہ جنشین ہے تو
اس کی بات نہ ماننا یا اس کے رولز کے خلاف جانا یہ صرف بغاوت نہیں ہے؟ نہیں، یہ گریوٹی کے خلاف جانے جیسا ہے، یہ فطرت کے خلاف جانے جیسا ہے۔ یہ ایک ایسی انکویسچنیبل طاقت تھی جس نے عام آدمی کے پاس اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کا کوئی لاجیکل راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ رکیے، اب اس کانٹیکسٹ میں اگر میں اسرائیل کی طرف دیکھوں تو وہاں کی ریاست کا بیہیویئر شروع میں بالکل اسی طرح کا تھا، ہے نا؟ وہاں کے ایلیٹ اور کنگز بھی یاوے کو اپنی مونارکی کو ایبسولوٹ بنانے کے لیے یوز کرنا چاہتے تھے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کنیکٹ کیا۔ جب اسرائیل اور جوڈا کی ریاستیں وقت کے ساتھ بہت امیر ہو گئیں اور ان کا پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہونے لگا، جو کہ اینشنٹ ریاستوں میں عام بات تھی، رائٹ؟ تو ان کے درباروں میں بیٹھے ہوئے بارسوخ طبقے نے سوچا کہ ہم یاوے کو بالکل ایک لکی چارم یا مقامی بال کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اچھا، ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہم ریاست ہیں، ہم امیر ہیں، ہم مندر میں سب سے مہنگی قربانیاں دیں گے اور اس کے بدلے یاوے ہمیں ویلتھ، پاور اور سٹیبلٹی دے گا۔ یعنی گاڈ کو خریدنے کی کوشش۔ بیسکلی ہاں، یہ بالکل وہ لوگ تھے جو عام غریبوں کا استحصال کر رہے تھے، اکانومی کو مونوپولائز کر چکے تھے اور روزانہ ریلیجس ریچولز پوری کر کے اپنے آپ کو پریکٹیکلی محفوظ اور ڈیوائن سمجھتے تھے۔ ہاں، سورسز کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کس طرح اپنے محلات اور دعوتوں میں مصروف تھے اور انہیں لگتا تھا کہ گاڈ ان کی جیب میں ہے۔ لیکن یہاں انٹری ہوتی ہے پیغمبروں کی، جیسے ایمس اور ایزایا، اور انہوں نے آ کے اس پورے اسٹیٹ نیریٹو کو آگ لگا دی۔ انہوں نے ایلیٹ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری ان قربانیوں سے یاوے کو نفرت ہے۔ یاوے صرف قربانیاں کھانے والا یا ویلتھ دینے والا خدا نہیں ہے، وہ انصاف اور اخلاقیت کا خدا ہے۔ اور یہ تاریخ کا ایک میسو ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پروفٹس نے ایک ایسی سوچ کو جنم دیا جہاں خدا اور عوام کے درمیان رشتہ کسی فزیکل خون یا نسب پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ایک کووننٹ یعنی ایک اخلاقی عہد و پیمان پر تھا۔ ایک مورل کانٹریکٹ، رائٹ؟ ایک مورل کانٹریکٹ۔ اس کانٹریکٹ کی شرائط یہ تھیں کہ اگر سوسائٹی میں غریب بھوکا سو رہا ہے، بیوہ پر ظلم ہو رہا ہے اور امیر کرپشن کر رہا ہے تو ریاست جتنی مرضی بڑی قربانی دے دے، یاوے نہ صرف اس قربانی کو ریجیکٹ کرے گا بلکہ اس کرپشن کی سزا کے طور پر اس اسٹیٹ کو تباہ کر دے گا۔ یہاں واقعی بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اماتراسو ہے جو خون اور نسل کے ذریعے ریاست کو ایبسولوٹ طاقت دیتی ہے، یعنی مونارکی بائی بلڈ، اور دوسری طرف یہوہ ہے جس کی طاقت کسی فزیکل خاندان سے نہیں بلکہ ایک اخلاقی قانون سے جڑی ہے۔ لیکن ہولڈ آن، یہاں مجھے تھوڑا پش بیک دینا ہے۔ ہاں بتائیں۔ یہ بات لاجیکلی تھوڑی کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتی ہے۔ اگر یہوہ کی نیچر اتنی مورل اور جسٹس ڈریون تھی تو وہاں کی ریاست اور بادشاہوں نے اسے اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر پروموٹ ہی کیوں ہونے دیا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ مطلب ہسٹری میں عام طور پر کوئی بھی بادشاہ یا رولنگ کلاس ایسی پاور چاہتی ہے جو اسے ایبسلیوٹ کنٹرول دے، جیسے اماتراسو نے جاپان میں دیا۔ کوئی ریاست اپنا اسٹیٹ ریلیجن ایسا کیوں بنائے گی جہاں ایک مورل جج ہر وقت ان کے اوپر بیٹھا ہو اور ان کی کرپشن کو ایکسپوز کر رہا ہو؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ کنگز اور رائل کورٹ نے ایکچولی یہ چاہا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اسرائیل کے رولنگ کلاس نے شروع میں یاوے کو بالکل اماتراسو والے رول میں ہی فٹ کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یاوے صرف ان کی فتح اور ویلتھ کا محافظ بنے۔ لیکن جاپان اور اسرائیل کے نظام میں ایک بڑا فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ اسرائیل میں پروفٹس کا ایک آزاد نیٹ ورک تھا جو رائل اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ پیرول پر نہیں تھا۔ ایموس ایک چرواہا تھا، عام انسان تھا۔ یعنی اسٹیٹ کے ملازم نہیں تھے وہ؟ بالکل نہیں۔ ان پروفٹس نے اسٹیٹ کے نیریٹو کو ایفیکٹولی ہائی جیک کر لیا اور اسے عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹیٹ یاوے کو اپنا پپٹ بنانے میں ناکام رہی اور آہستہ آہستہ سوسائٹل پریشر اور مورل ریزننگ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ خود یاوے کا کانسیپٹ ریاست کے مفادات سے آزاد ہو گیا۔ واؤ، مطلب انہوں نے ریلیجس آئیڈینٹی کو رائلٹی کے کنٹرول سے چھین کر ایک عام آدمی کی اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس بڑے پکچر کو، ان ریاستی اور پولیٹیکل مینوورنگز کو سائڈ پر رکھ کر تھوڑا زمین پر آئیں تو عام ناگرک کی روزمرہ زندگی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا تھا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کا مقصد تو عوام کو کنٹرول کرنا تھا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اگر میں اینشنٹ جاپان کی ایک عام کسان ہوں تو اماتراسو کے عقائد میری صبح سے شام تک کی لائف کو کیسے شیپ کر رہے تھے؟
اگر آپ اینشنٹ جاپان میں ایک عام شہری تھے تو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایمیٹراسو مداخلت ہی نہیں کرتی تھی. یہ بہت انٹرسٹنگ پیراڈاکس ہے. ریئلی؟ کیسے؟ سورج دیوی سب سے بڑی ڈیوائن طاقت تھی، لیکن وہ صرف اور صرف شہنشاہ اور اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرتی تھی. اگر ایک عام کسان کو بخار ہو گیا ہے، یا اس کی پرسنل فصل خراب ہو رہی ہے، یا اس کی گائے بیمار ہے، تو وہ اماتراسو کے پاس نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں، وہ ان مسائل کو لے کر اماتراسو کے دربار میں نہیں جا سکتا تھا. اس کے ان چھوٹے اور ڈیلی لائف کے مسائل کے لیے ہزاروں چھوٹے دیوتا تھے جنہیں کمی کہا جاتا تھا؟ ہاں، ان کی پوجا کی جاتی تھی، اور بعد میں بدھسٹ ڈیٹیز بھی اس رول میں آ گئے. تو اس کا امپیکٹ بیسیکلی یہ ہوا کہ سوسائٹی کی درجہ بندی، یعنی ان کی سوشل ہائرارکی بے حد ریجڈ اور سخت ہو گئی، کیونکہ گاڈ کا دروازہ تو عام آدمی کے لیے بند تھا. آپ سیدھا سب سے بڑی طاقت سے کنیکشن ہی نہیں بنا سکتے تھے. صحیح پکڑا آپ نے. عام عوام کا سب سے بڑا اور بنیادی فرض صرف ایک تھا: اپنے دیوتائی شاہنشاہ کے خلاف آواز نہ اٹھانا اور اس کی اسٹرکٹ اطاعت کرنا. یعنی بس لائل کی. ان کی اخلاقیات، ان کا رائٹ اور رانگ اس بات پہ جج ہوتا تھا کہ وہ اسٹیٹ کے کتنے وفادار ہیں. اسٹیٹ شنٹوئزم نے عوام کے ذہن میں یہ بات امپلانٹ کر دی تھی کہ اگر آپ کھیت میں اپنا کام چپ چاپ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کی آرمی جب بلاتی ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ اپنی ریلیجس ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. رائٹ. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا، اسٹیٹ سے بغاوت کا مطلب فطرت کے ایکولیبریم کو توڑنا تھا. یعنی آپ کی اسپریچویلٹی کا اینڈ پوائنٹ اسٹیٹ کی وفاداری پر آ کر ختم ہو جاتا تھا. لیکن دوسری طرف اسرائیل میں یہ ڈیلی لائف ایکسپیرینس کتنا مختلف تھا. وہاں کا عام ناگرک جب صبح اٹھتا تھا تو اس کا روزمرہ کا ریلیجس فرض کیا ہوتا تھا؟ ہمارے سورسز کے مطابق پیغمبروں نے تو ان کا پورا فوکس ہی شفٹ کر دیا تھا نا. بالکل. اسرائیل میں عام شہری کا مقصد صرف ٹیمپل میں جا کر رسومات ادا کرنا نہیں رہا تھا. یاوے کے مطالبات سوسائٹی کے بیہیویئر سے جڑے تھے. یعنی آپس کا رویہ. ہاں، وہاں کا کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ آپ کی پرائیویٹ اسپریچویلٹی یوز لیس ہے اگر آپ پبلک مورالٹی زیرو ہے. یاوے نے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے کی حفاظت کو ایبسولوٹ ڈیوٹی بنا دیا. غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت. اور یہاں تک کہ باہر سے آئے ہوئے مسافروں کی بھی. اگر آپ اپنے فیلڈ میں کام کرنے والے کسان کی مزدوری مار رہے ہیں تو آپ یاوے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہاں ایموس کا وہ کال لازمی پڑھنا ہے جو ہمارے ڈیپ ڈائیو کے نوٹس میں پرومیننٹلی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ شاید پورے اینشنٹ ورلڈ کے ریلیجس ٹیکسٹ میں سب سے پاورفل سینٹنسز میں سے ایک ہے. ضرور پڑھیں. ایموس نے یاوے کی آواز بن کر ان امیر اور بھرشٹ لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، میں تمہاری قربانیوں سے نفرت کرتا ہوں، انصاف کو پانی کی طرح بہنے دو. واو، ہسٹری کا ٹریجیکٹری کمپلیٹلی بدل دیا. کیسے؟ اس مورل ہائرارکی کا نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب کرائسس کا وقت پیش آیا، جب اینشنٹ اسرائیل اور جودا کی ریاستیں اسیرین اور بیبلونین ایمپائرز کے ہاتھوں تباہ ہو گئیں. تو ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا. عجیب معاملہ؟ عام طور پر اینشنٹ ورلڈ میں رول یہ تھا کہ جب کسی ریاست کی ڈیفیٹ ہوتی تھی اور ان کا ٹیمپل ڈسٹروائے ہو جاتا تھا تو یہ مانا جاتا تھا کہ ان کا گاڈ بھی پرماننٹلی ڈیفیٹ ہو گیا ہے اور مر چکا ہے. ہاں، کیونکہ اس گاڈ کا بیسک کام ہی ریاست کو بچانا تھا. اگر ریاست نہیں رہی تو گاڈ ریلیونٹ نہیں رہا. پریسائزلی. لیکن یاوے نہیں مرا. یاوے کی ورشپ اسٹیٹ کے گرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہی. کیوں؟ کیونکہ ان پروفٹس نے پہلے ہی عوام کو مائنڈ سیٹ دے دیا تھا کہ یہ بیبلونین حملہ یاوے کی ویکنیس نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سوسائٹی کی مورل فیلئر کی سزا ہے. واو. یاوے ٹھیک ہے، ہم نے کانٹریکٹ توڑا تھا، اور اسی میکینزم نے اس ریلیجس آئیڈینٹی کو زندہ رکھا، کیونکہ یاوے اب فزیکل اسٹیٹ پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا تھا. یہ سچ میں ایک مائنڈ بلوئنگ ریئلائزیشن ہے. یعنی یاوے نے اسٹیٹ باؤنڈریز اور پولیٹیکل پاور کے بجائے انسانی اخلاقیات اور جسٹس کو اپنا ہوم بنا لیا تھا. وہ اسٹیٹ کی ایبسولوٹ باڈی سے نکل کر ایک پورٹیبل آئیڈیا، ایک مورل کانسٹیٹیوشن میں ٹرانسفارم ہو گیا تھا. بالکل وہی بات. جبکہ دوسری طرف اگر ہم اماتراسو کو دیکھیں تو اس کی تمام تر عظمت اور سپریم پاور کے باوجود اس کی ایگزسٹنس
परमानेंटली जापान की लैंड मास और उस स्पेसिफिक रॉयल ब्लड लाइन के साथ जुड़ी रही। हाँ, बिल्कुल जुड़ी रही। अगर आप जापान की सरहद से बाहर निकल जाएं या उस एम्परर को हटा दें तो स्टेट शिंटोइज्म का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क टूट जाता है। ये उन दोनों कॉन्सेप्ट्स का सबसे बड़ा फर्क था। दोनों ने अपना सफर एक मौकामी, वाइल्ड और नेचुरल ताकत के तौर पर शुरू किया था। एक स्टॉर्म्स और लाइटनिंग का खुदा था, एक धूप और एग्रीकल्चर की देवी। दोनों फतेह हासिल करने वाले कबाइल के हाथों एक बड़ी रियासत के सुप्रीम रूलर बन गए। लेकिन जिस तरह सोसाइटी ने उन्हें मोल्ड किया, एक तरफ एब्सोल्यूट लॉयल्टी और ब्लड लाइन, दूसरी तरफ मॉरल लॉ और जस्टिस, उसने उनका अंजाम हमेशा के लिए तय कर दिया। तो इस दिलचस्प और गहरे मुताले का खुलासा ये है कि कैसे आसमान की रोशनी और तूफान की गरज ने बेसिकली इस बात का तयन किया कि आम इंसान की सोसाइटी में जगह क्या होगी। एक आइडियोलॉजी ने इंसान को ब्लाइंड लॉयलिस्ट बनाया ताकि मशीनरी चलती रहे, और दूसरे ने उसे एक मॉरल एजेंट बनाया ताकि जस्टिस जिंदा रहे, चाहे स्टेट टूट भी जाए। ये हमें ये दिखाता है कि सिर्फ फोर्सेस ऑफ नेचर ही हिस्ट्री शेप नहीं करती, बल्कि उस हिस्ट्री की बैकग्राउंड में जो इंसानी ख्यालात रन हो रहे होते हैं, असल ताकत उन्हीं में होती है। बेशक ये सोसाइटीज़ का इनर सॉफ्टवेयर होता है, और जब आप इस डीप लेवल पर रिलीजन और स्टेट क्राफ्ट को समझते हैं तो आपको आज के बहुत से ग्लोबल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के रूट्स वहाँ कदीम वक्तों में नज़र आती हैं। और इसी ख्याल के साथ इस सफ़र के इस चैप्टर को हम यहीं समेटेंगे, लेकिन इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं कि सुनने वालों के दिलों में एक सवाल छोड़कर जाऊं। ज़रूर। अगर कदीम दौर के ये देवता बेसिकली उन बातों का अक्स थे जिसकी उनके सोसाइटी को सर्वाइवल के लिए ज़रूरत थी, चाहे वो अनक्वेश्चनिंग डिसिप्लिन हो जैसा जापान को चाहिए था, या मॉरल जस्टिस एंड रेजिलियंस जो इजरायली लोगों के काम आया, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए। राइट। आज की 21वीं सदी में जिन सुप्रीम वैल्यूज़ या जिन आला अक़दार को हम सब मिलकर पूछते हैं, वेदर इट्स टेक्नोलॉजी, एब्सोल्यूट फ्रीडम या इकोनॉमिक ग्रोथ, वो वैल्यूज़ हमारे बारे में क्या कहती हैं? हमें आज प्रैक्टिकली किस चीज़ से सरवाइव करना है जो हमने इन नए खुदाओं को चुन लिया है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इस गहरे मुताले का ये हिस्सा यहाँ मुकम्मल होता है। इस सफ़र को हमारी अगली मुलाकात में, अगले चैप्टर में कुछ बिल्कुल नए तज्जियों और रेवलेशंस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक सोचते रहिए। पिछली गुफ्तगू जहां हमने छोड़ी थी, वहां से अगर हम इस तफसीली जायजे की कड़ी को आगे मिलाएं तो आज एक बहुत ही एक अजीम फुकरी सफ़र पर निकल रहे हैं हम। बिल्कुल, और ये सफ़र वाकई हैरान कर देने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम जिसे एक इंतहाई पेचीदा, लामहदूद और कायनाती खुदा मानते हैं, तारीख बताती है कि एक वक्त में उसे मैदान जंग में दुश्मनों को तबाह करने वाला एक मखसूस कबायली देवता समझा जाता था। सही कहा आपने। और हमारा आज का जो मकसद है इस डीप डाइव यानी इस तफसीली छानबीन का, वो यही है। एग्जैक्टली। हम फराहम करदा तारीखी और इलाहियाती यानी थियोलॉजिकल हवालों की रोशनी में ये देखेंगे कि इब्तिदाई यहूदी और अरब कबायली तसव्वुरात आगे चलकर उनानी फ़लसफ़े से मिलकर आखिर कैसे बदले, और कैसे उन्होंने बाद के अदवार में एक पेचीदा, अक्ली और तजरीदी शक्ल इख्तियार कर ली, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम बिल्कुल इस डिस्कशन के अंदर घुस जाएं, एक बहुत ज़रूरी बात वाज़े करनी यहाँ पे लाजमी है, एक डिस्क्लेमर जिसे कह लें। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। वो ये कि ये सारी गुफ्तगू सिर्फ़ और सिर्फ़ उन तारीख़ी हवालों पर मबनी है जो हमें फ़राहम किए गए हैं। मतलब हम किसी भी मजहबी या सियासी नज़रिए की तायीद या तरदीद नहीं कर रहे हैं। सही बात है। ये किसी अक़ीदे की तबलीग नहीं है। हाँ, और ना ही हम अपनी तरफ से कुछ शामिल कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन तसव्वुरात का गैर जानिबदाराना तज्जिया करना है जो असल तहरीरों में बयान हुए हैं। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इब्तिदा में देखें ना, तो खुदा का तसव्वुर एक मखसूस खित्ते और कौम तक महदूद था। हवाले बताते हैं कि इब्तिदाई ईसाइयत की जड़ें यहूदियत में थीं। बिल्कुल थी ना, जहाँ यावे को एक खतरनाक और इंतहाई ताकतवर खुदा माना जाता था। एक नया कौमी खुदा
جو اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا تھا رائٹ؟ اور ان کی جنگوں میں مدد کرتا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ پھر جب عیسائیت کا ابتدائی دور آتا ہے تو سینٹ پال نے اپنی تحریروں میں جیزس کو برست خدا نہیں کہا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا درجہ دیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے انہیں ایک آسمانی نجات دہندہ یعنی ایک سیویئر قرار دیا تھا۔ ان کے نزدیک اصولاً خدا وہی آوئی تھا۔ یہاں آ کر تاریخ کا وہ موڑ آتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب عیسائیت یہودی سرحدوں سے نکل کر بیروئے روم یعنی میڈیٹرینین کے وسیع یونانی یا ہیلینسٹک کلچر میں داخل ہوئے، تو اس کا سامنا بالکل ایک نئی دنیا سے ہوا۔ بالکل۔ ان غیر یہودیوں میں جنہیں جینٹائلز کہتے ہیں، ان کے ہاں پہلے سے ہی ایسے دیوتاؤں کا تصور عام تھا جو مرتے تھے اور واپس زندہ ہو جاتے تھے۔ جیسے وہ اوسائرس یا ڈائنیزیس کے قصے ہوتے تھے پرانے زمانے میں۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو جب ان لوگوں کے سامنے جیزس کی قربانی اور دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پیغام کو اپنے ثقافتی پس منظر کے مطابق سمجھا اور فوراً جیزس کو باقاعدہ الوہیت یعنی ڈیٹی کا درجہ دے دیا۔ صحیح، لیکن اب اس وجہ سے جو بنیادی توحید تھی مونوتھیزم، وہ خطرے میں پڑ گئی۔ وہیں تو مسئلہ تھا نا، ایک طرف یہودیت کی سخت توحید اور دوسری طرف جیزس کو خدا ماننے کا تصور۔ اب اسے بیلنس کیسے کرتے؟ اس کے لیے یونانی فلسفے کا سہارا لیا گیا۔ یونانی فلسفے میں ایک ماورائی خدا کا ذکر ملتا ہے جو مادی دنیا سے فاصلے پر تھا۔ اچھا۔ اور اس خدا اور مادی دنیا کے درمیان رابطے کے لیے ان کے پاس لوگوس یعنی عقل الہی کا تصور موجود تھا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ جیزس کو اس لوگوس کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ خدا کی وحدانیت کا تصور بھی قائم رہے اور جیزس کی ابدیت بھی ثابت ہو جائے۔ کیا بات ہے! تو کیا ہم اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی مقامی سافٹ ویئر کو ایک عالمی آپریٹنگ سسٹم پر چلانا ہو؟ یعنی یونانی کلچر پہ۔ ہاں، تو اس کی کوڈنگ میں لوگوس نامی برج یا ایک پل کا اضافہ کیا گیا ہو تاکہ نیا سسٹم چل سکے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر اور کوڈنگ کی یہ مثال وضاحت کے لیے دلچسپ ضرور ہے، لیکن حوالوں کے حساب سے اس میں ایک خامی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ سافٹ ویئر ایک بے جان کوڈ ہوتا ہے نا، جبکہ یونانی فلسفے میں لوگوس کوئی بے جان پل نہیں تھا، یہ ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی عقل تھی۔ خدا کی اپنی ایک صفت تھی جو کائنات میں پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، یہ کوئی معمولی لسانی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک عظیم ترین ذہنی اور فکری انقلاب تھا جس نے خدا کے تصور کو ایک قوم کے خدا سے کائنات کے خالق میں بدل دیا اور ایک آفاقی فلسفیانہ اصول میں ڈھال دیا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یونانی اثرات اور اس لوگوس کے انضمام نے عیسائیت کو تو ایک یونیک راستے پر ڈال دیا۔ ہاں، جہاں انہیں توحید اور نجات دونوں کو بچانے کے لیے تثلیث یا ٹرینٹی کا تصور اپنانا پڑا۔ رائٹ۔ کاؤنسل آف نائسیا میں اس کو حتمی شکل دی گئی تھی نا، 3 شخصیات ایک جوہر، ایگزیکٹلی، تاکہ جیزس کی الوہیت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن اس پیچیدگی کے بالکل برعکس جب اسلام ابھرا تو اس نے ایک بالکل مختلف اور سادہ راستہ اپنایا۔ ہاں، کیونکہ حوالے بتاتے ہیں کہ عرب کے صحراؤں میں ثقافتی ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں پہلے سے لات، منات اور عزا جیسی دیویاں پوجی جاتی تھیں جنہیں عام لوگ خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام کے ذریعے جو اللہ کا تصور سامنے آیا، اس نے اصولاً ایک مطلق اور واحد حاکم کی شکل اختیار کی۔ اور اس تصور نے عیسائی تثلیث کو بھی سختی سے مسترد کیا اور ان مقامی عرب دیویوں کے تصور کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ کو ایک خود مختار اور مطلق ارادے والے حاکم کے طور پہ پیش کیا گیا، جو کائنات کو اکیلے چلاتا ہے اور جس کے فیصلے یعنی پریڈیسٹینیشن بالکل اٹل ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ ایک طرف تو تثلیث کی اتنی بڑی فلسفیانہ پیچیدگی ہے اور دوسری طرف اللہ کی مطلق وحدانیت، تو کیا ایک عام انسان کے لیے ایک ایسے مطلق اور سخت گیر خدا سے جڑنا مشکل نہیں تھا؟ جو قسمت کا اکیلے مالک ہو۔ ہاں، ایک عام انسان کو ایسے خدا سے جذباتی لگاؤ کیسے ہو سکتا ہے جس کے فیصلے بالکل بدل نہ جا سکیں؟ وہ خود کو بے بس نہیں محسوس کرتا ہوگا؟ اگر ہم اسے وسیع منظرنامے سے جوڑیں نا تو اسلام میں اس فاصلے کو کم کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟
اللہ کے 99 ناموں کے ذریعے، جیسے رحیم، کریم، رزاق۔ ان صفاتی ناموں نے اس مطلق حاکم کو عام انسان کی روزمرہ ضروریات اور امیدوں کے ساتھ سیدھا جوڑ دیا۔ مطلب جہاں وہ انتہائی طاقتور ہے وہاں وہ مہربان بھی ہے۔ بالکل۔ اور قسمت یا فیٹ پر یقین کی جہاں تک بات ہے، دراصل اس نے لوگوں کو ذہنی سکون فراہم کیا۔ جب سب کچھ ایک حکمت والے خدا کے ہاتھ میں ہے تو انسان ناکامی کا بوجھ خود پہ نہیں ڈالتا۔ صحیح بات ہے۔ تو چاہے تصور عیسائیت کی تثلیث پر مبنی ہو یا اسلام کی مطلق وحدانیت پر، قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز میں ایک نیا خطرہ سامنے آ گیا تھا۔ ہاں، خالص یونانی عقل اور ارسطو کی منطق کا خطرہ۔ ارسطو کا جو فلسفہ تھا نا 11ویں سے 13ویں صدی کے درمیان، اس نے خدا کے پرسنل یا ذاتی تصورات پر بہت بڑے سوالات اٹھا دیے۔ کیونکہ ارسطو کا جو خدا تھا، جسے وہ ان مووڈ موور کہتا تھا، وہ اس مادی دنیا سے بے خبر تھا۔ منطق یہ کہتی تھی کہ ایک مکمل خدا کسی نامکمل چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ واہ، یہ تو تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے بنیادی عقائد پر سیدھا حملہ تھا۔ اس کا مطلب خدا دعائیں سنتا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی لیے تو تینوں مذاہب کے مفکرین کو میدان میں آنا پڑا۔ تھامس اکوائنس عیسائیت میں، الغزالی اور ابن رشد اسلام میں، اور میمونیڈس یہودیت میں۔ سب نے اپنی اپنی منطق لگائی اپنے عقائد کو بچانے کے لیے۔ حوالے بتاتے ہیں کہ تھامس اکوائنس نے تو خدا کو ایکٹس پیورس یعنی خالص عمل ثابت کر دیا جس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایمان کی طاقت سے اس کی ذاتی خصوصیات کو بھی برقرار رکھا۔ اور اسلامی مفکرین جیسے اشعری نے فلسفے اور روایت کو ملانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کے ہاتھ اور آنکھیں ہیں کیونکہ تحریروں میں یہ لکھا ہے، مگر ویسے نہیں جیسے ہم انسان سوچتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عجیب سی بات لگتی ہے مجھے۔ اگر فلسفہ خدا کی ایسی پیچیدہ تشریح کر رہا تھا جیسے ایکٹس پورس، تو کیا اس منطق نے خدا کو ایک بے جان ریاضی کے فارمولا جیسا نہیں بنا دیا؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جو عام عقیدت مندوں کی تشویش بھی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی خوبصورت روحانی نظم کا لطف اٹھانے کے بجائے اس کے الفاظ کی گرامر کا بیٹھ کر پوسٹ مارٹم کر رہے ہوں۔ یہ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور واقعی اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے نا ابن رشد نے عقائد اور فلسفے کے راستے ہی الگ کر دیے تھے تاکہ وہ آپس میں ٹکرائیں نہ۔ اچھا، اور صوفیہ نے کیا کیا؟ صوفیہ تھے جیسے غزالی، انہوں نے اس ساری خشک عقل اور ارسطو کی منطق کو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ تو انہوں نے کیا راستہ چنا؟ انہوں نے پیور انٹیوشن یعنی خالص وجدان اور دل کی روشنی کے ذریعے خدا کو پانے کا راستہ اپنایا۔ حوالہ جات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ صوفیہ نے یہ کہہ کر خدا اور انسان کا فاصلہ ہی مٹا دیا کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، یا I am he whom I love۔ بالکل، ان کے نزدیک خدا کوئی دور آسمان پر بیٹھا حاکم نہیں تھا، بلکہ انسان اور پوری کائنات اسی کا حصہ تھیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا اور آگے آئیں اس عقلی جنگ میں، ذاتی خداؤں سے شروع ہو کر تجریدی فلسفیانہ اصولوں تک کا یہ سفر ماڈرن ایج میں آ کر کہاں تک پہنچا؟ وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پہ جدید سائنس کی دریافتوں اور ایمانوئل کانٹ جیسے فلسفیوں کے آنے کے بعد یہ جو ذاتی تصورات تھے نا، یہ مزید مدھم پڑ گئے۔ کیونکہ شروع میں تو قدیم صحیفوں میں خدا تخت پر بیٹھتا تھا، چلاتا تھا، انسانوں کی طرح غصہ یا رحم کرتا تھا۔ لیکن بعد میں خدا کو مختلف اور نئے فلسفیانہ نام مل گئے۔ کسی نے دی ایبسولوٹ کہا، کسی نے ورڈ سول یعنی روح کائنات کہا، یا پھر وہ کاسمک میتھمیٹیشین والی ٹرم۔ یہاں تک کہ جدید دور میں کچھ مفکرین نے اللہ کو ایک ارتقائی عمل یعنی ایولیوشنری پروسیس کا حصہ ہی قرار دے دیا۔ ہاں، جہاں کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ تصور پیش کیا گیا کہ خدا بھی مداخلت اور تخلیق کے ایک مسلسل عمل سے گزر رہا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر جدید مفکرین نے خدا کو محض ایک کائناتی اصول یا سمجھی اقدار کا استعارہ، ایک سمبل بنا دیا ہے، تو کیا اس سے عوام کا کوئی نقصان ہوا؟ یہی میرا سوال تھا۔ ایک عام انسان کو مشکل وقت میں کسی فلسفی کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے ایکٹس پیورس کیا ہے؟ اسے تو اپنے دکھ درد کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے، رائٹ؟ ہاں، وہ تو جب مصیبت میں ہوتا ہے تو کسی ایبسٹریکٹ حقیقت کو نہیں بلکہ ایک سننے اور مدد کرنے والے ذاتی خدا کو پکارنا چاہتا ہے۔ کیا انہوں نے اس انسان سے اس کا خدا چھین نہیں لیا؟ حوالوں کا بغور مطالعہ کریں نا
تو اس کا جواب انتہائی واضح ہے۔ مفکرین کی کتابوں میں خدا چاہے کتنا ہی تجریدی یا ایبسٹریکٹ کیوں نہ ہو گیا ہو، عوام نے انہیں گھاس نہیں ڈالی۔ بالکل نہیں۔ عوام اور عام عقیدت مندوں نے ہمیشہ ان فلسفیانہ پیچیدگیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بقا، اپنے سکون اور امید کے لیے اسی روایتی محبت کرنے والے ذاتی خدا کو سینے سے لگائے رکھا۔ یعنی کتابیں جو مرضی کہیں، دل تو اسی پکارنے والے خدا کے پاس جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی جب بھی مصیبت آتی ہے تو کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر کسی ورلڈ سول کو نہیں پکارتا، اپنے اسی خدا کو پکارتا ہے جو اس کی فریاد سنتا ہے۔ علمی محفلوں میں جو بھی ہو، عام آدمی کے دل میں وہ ویسا ہی زندہ رہا۔ تو اگر اس ساری بحث کو سمیٹا جائے تو آج ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے انگنت اوراق میں خدا کا تصور کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ یہودی قبائل اور عرب کے صحراؤں کے ذاتی دیوتاؤں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ پھر یہ یونانی فلسفے کی کتھالی میں پکا، وہاں سے نکل کر قرون وسطیٰ کی خشک منطق اور ارسطو کے سیلاب سے گزرا، اور آخر کار آج کے دور میں ایک جدید، وسیع اور تجریدی فلسفیانہ اصول تک جا پہنچا۔ یہ سفر دکھاتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی عقل کے مطابق حقیقت کو نیا رنگ دیا۔ سننے والوں کو ہم یاد دلاتے چلیں کہ خیالات کا یہ بہتا سفر یہاں ٹھہر نہیں رہا۔ اگلی نشست میں اگلے باب کے ساتھ ہم اس علم کی کڑی کو آگے بڑھائیں گے، بالکل، اور اسے مزید گہرائی میں دیکھیں گے۔ لیکن جاتے جاتے حوالوں کی روشنی میں ایک بہت ہی فکرانگیز سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، تاریخ ہمیں بار بار یہی درس دیتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے دور کے علم اور سائنس کے مطابق خدا کے تصور کو ایک نئی تشریح دی ہے۔ رائٹ۔ ہاں، یہ تو ہم نے آج پورے سفر میں واضح طور پر دیکھا ہے۔ تو یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ آج اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خلا کی تسخیر کے دور میں، جب سیاروں کے درمیانی سفر ایک عام بات ہونے والی ہے، آنے والی نسلیں اس کائناتی حقیقت کو کن نئے الفاظ میں بیان کریں گی؟ ایگزیکٹلی وہ اس الوہی اور کائناتی حقیقت کو آخر کس نئے فلسفے کے تحت دیکھیں گی؟ مستقبل کی تہذیب اسے کیا نیا نام دے گی؟ یہ ایک ایسی بے کران اور خوبصورت سوچ ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ اگلے جائزے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ چلیں آج اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ تاریخ میں دیوتاؤں کا تصور کیسے بدلا۔ دیکھیں، کائناتی وقت کے پیمانے پر اگر ہم سوچیں نا تو ایک بڑا ہی عجیب اور الجھا دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایسا سوال ہے جو عام طور پر ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب کیا وجہ ہے کہ آج سے 3000 سال پہلے جنہیں دنیا کی عظیم ترین طاقتیں مانا جاتا تھا، جن کے نام پر بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوتی تھیں، آج کے تاریخ دان انہیں محض ایک معمولی تاریخی واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ صحیح، مطلب وہ بس تاریخ کی کتابوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ جی، یہ بالکل ان عظیم الشان سلطنتوں کی طرح ہے جو بے پناہ طاقت کے ساتھ ابھرتی ہیں، دنیا پر اپنا سکہ چماتی ہیں اور پھر خاموشی سے تاریخ کے پنوں میں کہیں کھو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کبھی ہٹائٹ اور قدیم یونانی دیوتاؤں کے ساتھ ہوا تھا۔ واہ، یہ تشبیہ واقعی بہت گہری ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا 12واں باب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل، اور اس باب کا عنوان ہے دی ٹوائلائٹ آف دی گاڈز، یعنی خداؤں کا زوال۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم اسی باب کے فراہم کردہ حوالوں کا تجزیہ کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح انسانی تاریخ میں دیوتاؤں کے تصورات نے جنم لیا، اور یہ بھی کہ جدید دور میں انسان کو اب مافوق الفطرت مداخلت کے بجائے اپنی سماجی ذمہ داریاں خود کیوں اٹھانی چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیں، یہاں آغاز میں ہی یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس تفصیلی مطالعے کا مقصد کسی خاص عقیدے کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے، بلکہ خالصتاً غیر جانبدار رہ کر یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے دلائل کیا ہیں۔ جی، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کو کس اینک سے دیکھتا ہے۔ مصنف کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ دیوتا ہمیشہ سے نہیں تھے، بلکہ کائناتی وقت میں ان کی بھی عمریں اور ادوار ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے۔ بالکل، مصنف کا یہ تجزیہ عقائد کی تاریخ کو ایک بالکل مختلف اور عملی نقطہ نظر سے جانچتا ہے۔ کتاب کی بنیاد اس تصور پر کھڑی ہے کہ کسی بھی خدا یا دیوتا کے وجود اور اس کے عروج کا انحصار براہ راست اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ یعنی اس کی افادیت کتنی ہے۔ جی ہاں، افادیت۔
مصنف کے مطابق قدیم ادوار کے چھوٹے مقامی دیوتا محض اس لیے ختم ہو گئے کیونکہ انسانی معاشرے کا سماجی اور ذہنی ارتقا ہو گیا تھا۔ اچھا، تو جب قبائلی معاشرے بڑی سلطنتوں میں بدلے تو ان دیوتاؤں کی ضرورت ختم ہو گئی؟ بالکل یہی بات ہے۔ جب تہذیبیں پیچیدہ ہوئیں تو ان مقامی دیوتاؤں کی افادیت جو صرف ایک گاؤں کی فصل یا بارش تک محدود تھے وہ ختم ہو گئیں، لوگ انہیں بھول گئے۔ حیرت انگیز۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک تاریخی میکانزم ہے اور ایک دیوتا سماج میں صرف اسی وقت تک متعلقہ رہتا ہے جب تک وہ انسان کے دکھوں، اس کی بدلتی ہوئی سماجی ضرورتوں اور اس کے نت نئے خوف کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اور جب وہ نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مصنف کے نزدیک جب یہ افادیت ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا ایک زندہ عقیدے سے محض ایک ثقافتی تہوار یا تاریخ کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ خیر، یہ نظریہ تو تاریخ کو ایک بالکل الٹے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ عام طور پر تو روایتی بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ کائناتی طاقتوں نے انسان کو تخلیق کیا اور وہی رہنمائی کرتی ہیں۔ جی، روایتی سوچ تو یہی ہے۔ لیکن اس کتاب کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے معروضی حالات اور ضرورتوں کے تحت دیوتاؤں کی خصوصیات کو خود شکل دی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں، وہ کیا؟ دیکھیں، جیسے جیسے انسان نے سائنسی اور عقلی طور پر ترقی کی، اس نے کائنات کے رازوں کو فلسفے اور منطق کی مدد سے سمجھنا شروع کیا۔ تو پھر مصنف اس بات کی کیا تشریح کرتا ہے کہ روایتی جذباتی دیوتاؤں کی پوجا میں اس طرح کمی کیوں نہیں آئی جیسی عقل کے بڑھنے کے ساتھ آنی چاہیے تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے۔ مطلب اگر سائنس اور منطق نے اتنی ترقی کر لی ہے تو انسان بار بار انہی قدیم خد و خال والے دیوتاؤں کی طرف کیوں لوٹتا ہے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے موسم کا حال جاننے کے لیے تو جدید ترین سیٹلائٹ اور سائنس کو چن لیا، لیکن جب زندگی میں کوئی جذباتی صدمہ ہوتا ہے یا دل ٹوٹتا ہے تو ہمیں علاج کے لیے کوئی سائنسی فارمولا نہیں بلکہ وہی پرانا دیہاتی حکیم یاد آتا ہے جس کے پاس تسلی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ تشبیہ اس کتاب کے ایک بہت ہی اہم حصے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ مصنف اس تضاد کی وجہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ فلسفیوں اور دانشوروں نے واقعی اس کائنات کو منطقی انداز میں سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ہاں، انہوں نے بڑے تجریدی تصورات پیش کیے تھے۔ بالکل، بڑے شاندار اور ایبسٹریکٹ تصورات۔ مثال کے طور پر تاریخ فلسفہ میں ہمیں فرسٹ کاز یعنی علت اولیاء، برہمن اور تاؤ جیسے تصورات ملتے ہیں۔ یہ تصورات ایک ایسے کائناتی اصول کو بیان کرتے تھے جو وقت اور مکان سے ماورا تھا، جو کائنات کی حرکت کا باعث تو تھا لیکن خود بے حس تھا۔ مطلب اسے نہ کسی کے گناہوں پر غصہ آتا تھا اور نہ کسی کی عبادت سے خوشی ہوتی تھی؟ بالکل نہیں، وہ بس اس کائنات کا ایک خاموش ریاضیاتی قسم کا اصول تھا۔ لیکن کتاب دلیل دیتی ہے کہ یہ فلسفیانہ اور تجریدی خدا انسان کے کسی کام کے نہیں تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک عام انسان کو جو بھوک کا شکار ہے، جس کے بچے بیمار ہیں یا جس کی زمین پر کسی طاقتور نے قبضہ کر لیا ہے، اسے ایک ایسے خدا کی کیا ضرورت ہے جو وقت سے ماورا ہو اور جس کے کوئی جذبات ہی نہ ہو؟ وہ اس سے کیا مانگے گا؟ صحیح۔ تو مصنف کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا خالص منطقی ماڈل عام انسان کو وہ نفسیاتی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا تھا جس کی اسے بقا کے لیے ضرورت تھی۔ بالکل، انسان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی اس کی سنے اور اس کے حق میں مداخلت کرے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ انسانوں کو بقا کی اس روزمرہ جنگ میں ایسے خداؤں کی ضرورت تھی جو ان کے دکھ درد سمجھ سکیں، جو ظالم پر غصہ کر سکیں اور جو تاریخ میں براہ راست مداخلت کر کے انہیں بچا سکیں۔ اور ایک بے حس کائناتی اصول تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا خدا جس کا انسان کے ذاتی اعمال سے کوئی لینا دینا نہ ہو، وہ معاشرے میں قانون اور اخلاقیات نافذ کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ مطلب سماج کو چلانے کے لیے ڈر اور انعام کا ہونا ضروری تھا؟ جی، کتاب میں تاریخ کے چند عظیم ترین دانشوروں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ابن میمون، تھامس ایکوینس اور امام الغزالی۔ ان سب نے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا۔ ہاں، الغزالی کا تو فلسفے میں بہت کام ہے۔ بالکل، انہوں نے ارسطو کی منطق اور ان مووڈ موور کے تصور پر غور کیا، لیکن مصنف کے مطابق آخرکار انہیں بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ایک ایسا خدا جو حرکت نہیں کرتا اور جذبات نہیں رکھتا، وہ کسی فعال مذہب کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اچھا،
تو الغزالی کو بھی فلسفے سے پیچھے ہٹنا پڑا؟ جی، الغزالی کے فلسفیانہ سفر کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کہتی ہے کہ انہوں نے بالآخر اس منطقی خدا کو مسترد کر کے ایک ایسے ذاتی خدا کے تصور کو اپنایا جو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اسی لیے مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ اس مداخلت کرنے والے خدا کے تصور کے بغیر عقیدے کی کوئی سماجی قیمت باقی نہیں رہتی۔ بالکل، معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسے خدا کی ضرورت تھی جس سے انعام کی امید اور سزا کا خوف وابستہ ہو۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر مصنف کا یہ ماننا ہے کہ انسانی ضرورتوں، سماجی بحرانوں اور تاریخی دباؤ نے دیوتاؤں کی خصوصیات کو شکل دی، تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں انسان نے جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ تصورات گھڑے؟ نہیں، یہ کوئی شعوری سازش نہیں تھی۔ ہاں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر لوگ ان پر اتنی شدت سے یقین کیوں کرتے؟ کیا مصنف یہ سمجھتا ہے کہ عوام کو سچائی سے زیادہ محض ایک نفسیاتی تسلی درکار تھی اور تاریخی خداؤں کی تشکیل ایک لاشعوری رد عمل تھا؟ بالکل، مصنف کا استدلال لاشعوری ارتقاء کی طرف زیادہ اشارہ کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی ایک دن میں کمرے میں بیٹھ کر بنایا گیا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل سماجی ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ تو پھر یہ تبدیلیاں کیسے آئیں؟ مصنف تاریخ کے بڑے بحرانوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب بھی کوئی تہذیب شدید بیرونی حملوں یا اندرونی ناانصافیوں کا شکار ہوئی تو اس تہذیب نے اپنے خدا کو ایک جنگجو یا ایک انتہائی عادل منصف کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی سماج کی جو سب سے بڑی خامی یا ضرورت ہوتی تھی وہ اس کی تلافی آسمان سے مانگتا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ خداؤں نے انسان کی ضرورتوں کو نہیں، بلکہ مصنف کے مطابق انسانی ضرورتوں نے خداؤں کی صفات کا تعین کیا۔ اور یہیں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے جو جدید دور کے اصل بحران کی جڑ ہے۔ ہم نے روایتی اور تاریخی دور کا وہ پہلو دیکھ لیا کہ پرانے وقتوں میں دیوتاؤں کی کیا افادیت تھی، لیکن اب اگر جدید دور کو دیکھا جائے تو دنیا سمٹ کر ایک چھوٹا سا محلہ بن چکا ہے۔ جی، گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ ہاں، گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی نے مختلف ثقافتوں اور ان کے متصادم عقائد کو ایک ہی چوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ پرانے وقتوں میں تو ایک عام کسان دیوتاؤں سے صرف اتنی ہی توقع رکھتا تھا کہ بارش وقت پر ہو جائے اور فصل بیماری سے بچ جائے، اور تعاون ان کے گاؤں میں داخل نہ ہو۔ بالکل، لیکن مصنف کہتا ہے کہ جدید انسان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے دیوتاؤں کو ان چھوٹے کاموں سے بڑی حد تک فارغ کر دیا ہے۔ بارش کی پیشگوئی سیٹلائٹ کر دیتا ہے اور وباؤں کا مقابلہ ویکسینز کرتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مصنف کے نقطۂ نظر سے انسان اب کائناتی طاقتوں سے کیا مانگ رہا ہے؟ یہی تو، اور کیا وہ کائناتی طاقتیں اس جدید ڈیمانڈ کو پورا کر پا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ اس مطالعے کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ جدید انسان اب خداؤں سے فصل یا بارش نہیں مانگتا، بلکہ وہ ان سے پیچیدہ سماجی مسائل کا حل مانگتا ہے۔ جیسے کہ عالمی امن اور معاشی برابری؟ بالکل، وہ ان سے عالمی نظام میں انصاف، معاشی برابری، ایٹمی جنگ سے تحفظ اور ماحولیاتی تباہی کو روکنے کی ضمانت مانگتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کا حل تو پرانے دیوتاؤں کے پاس نہیں ہے۔ جی، کتاب کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے پاس ایٹمی جنگ یا گلوبل وارمنگ جیسے جدید عالمی مسائل کا کوئی براہ راست حل یا خاکہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ نظام چلا کون رہا ہے؟ مصنف بتاتا ہے کہ طاقتور، خود غرض، اشرافیہ اور بین الاقوامی کارپوریشنز اس دنیا کا نظام اپنے مفادات کے تحت چلا رہی ہیں۔ ان طاقتوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی مافوق الفطرت قوت انصاف کی ضمانت دیتی ہے۔ مطلب وہ بس اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ معیشت، عالمی اداروں اور یہاں تک کہ جدید میڈیا کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن مصنف کی اس منطق پر میرا ایک سوال ہے، اگر طاقتور لوگ دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور عام انسان اب بھی آسمان سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی غیبی طاقت آ کر اس ناانصافی کو ختم کرے گی، تو اس سے تو ایک بہت بڑا سماجی تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، ایک طرح کی پیرالیسس ہو جاتی ہے۔ بالکل پیرالیسس۔ مصنف اس خلیج کو کیسے دیکھتا ہے؟ جب عام انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ مایوس ہو جاتا ہے؟ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آسمانی محافظوں نے اس ظالمانہ عالمی نظام کے سامنے پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے،
تو اس کے دو متضاد رد عمل سامنے آتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک طبقہ شدت پسندیدگی کے ساتھ ماضی کی طرف لوٹتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید ہم نے پرانے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ عذاب آ رہا ہے۔ یہ تو ہم اکثر اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کیا کرتا ہے؟ لیکن مصنف کے مطابق جو تجزیاتی ذہن رکھنے والے جدید انسان ہیں وہ اس بحران کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ مافوق الفطرت مداخلت نہیں ہو رہی، اس لیے دنیاوی مشکلات کے لیے حقیقت پسندانہ اور زمینی حل ہی تلاش کرنے پڑیں گے۔ اچھا، تو وہ پریکٹیکل ہو جاتے ہیں۔ جی، مصنف اسے دیوتاؤں کا خاموش زوال کہتا ہے۔ یہ زوال کسی بڑی جنگ یا کفر کے فتووں سے نہیں آتا، بلکہ یہ ایک خاموش عمل ہے جہاں نئی نسل کے ذہن رفتہ رفتہ نئے سماجی اور سائنسی حقائق کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بقا کا مسئلہ روٹی کے بجائے عالمی ناانصافی بن جائے تو عقیدے کی مرکزیت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب پرانے عقائد فوری حل نہ دے سکیں تو لوگ خود حل ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ بات بڑی حد تک واضح کرتی ہے کہ مصنف کے نزدیک تبدیلی کا اصل میدان اب انسانی ذہن اور سماجی ڈھانچہ ہے۔ جس طرح پرانے وقتوں میں جب کوئی سلطنت گرتی تھی تو فاتح فوجیں اپنے نئے خدا ساتھ لاتی تھیں، مصنف کے مطابق آج کے فاتحین فوجیں نہیں بلکہ نظریات ہیں۔ جی، نظریات اور نظام۔ بالکل، وہ نظام تعلیم اور میڈیا کے ذریعے نسلوں کا طرز فکر بدل دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مصنف کی اس دلیل کو مان لیں کہ مافوق الفطرت طاقتیں دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے مداخلت نہیں کر رہیں، تو اس سے وہ نظریہ سامنے آتا ہے جو کتاب کا ختمی نتیجہ ہے۔ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی پڑے گی۔ بالکل، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسانیت کو اب اپنی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا مصنف کا یہ کہنا کہ انسان انصاف اور رحم جیسی اقدار خود پیدا کر سکتا ہے تھوڑا زیادہ آئیڈیلسٹک یعنی مثالی نہیں لگتا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور واقعی ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ بہت مثالی بات ہے۔ مطلب کیا تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جب انسانوں نے روایتی کائناتی طاقتوں کو چھوڑا تو انہوں نے فاشزم، کمیونزم یا بے رحم سرمایہ داری کو نیا خدا بنا لیا؟ مصنف انسان کی اپنی اچھائی پر اتنا اعتبار کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور تنقیدی سوال ہے۔ مصنف اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ انسان نے ماضی میں تباہ کن نظریات کو پوجا ہے۔ ہاں، وہ بھی تو انسانی ذہن کی پیداوار تھے۔ بالکل تھے، لیکن کتاب کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ جن اقدار کو ہم آج سب سے مقدس مانتے ہیں، جیسے عالمی انسانی حقوق، جنگی جرائم کے خلاف قوانین، جمہوری مساوات اور کمزوروں سے ہمدردی، مصنف کے نزدیک یہ اقدار آسمانوں سے نہیں اتریں۔ تو پھر یہ کہاں سے آئیں؟ ان نے ہولوکاسٹ اور عالمی جنگوں جیسی تباہیوں سے گزرنے کے بعد خود یہ سیکھا ہے کہ ایک ساتھ پرامن طور پر کیسے جینا ہے۔ یعنی یہ سب ہمارے اپنے درد کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، کتاب بتاتی ہے کہ ہم نے خود اپنی اجتماعی دانش سے ان اخلاقی اقدار کو تخلیق کیا اور پھر تاریخی طور پر ان کا کریڈٹ اپنے دیوتاؤں کو دے دیا تاکہ ان اقدار کو ایک تقدس اور اتھارٹی مل سکے۔ مصنف کے مطابق ان اقدار کا حقیقی منبع انسانی تجربہ ہے۔ واہ، یعنی مصنف کے نزدیک اگر انسان اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے تو وہ مستقبل کا لاہ عمل بھی خود طے کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں الحاد یعنی ایتھیزم کی ایک بہت ہی مختلف اور حیران کن تشریح کی گئی ہے۔ عام طور پر تو الحاد کا مطلب محض کائناتی طاقتوں کے وجود کا انکار سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف اس لفظ کو ایک نیا معنی پہناتا ہے۔ جی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب کا سب سے طاقتور فکری نقطہ ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف کے نزدیک سچی اور سب سے خطرناک الحاد صرف خداؤں کے وجود پر بحث کرنا نہیں ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ حقیقی الحاد یہ ہے کہ انسان اس بات کا انکار کر دے کہ وہ خود ایک محبت، انصاف اور امن پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اوہو، مطلب انسان کی صلاحیت کا انکار کرنا اصل الحاد۔ بالکل۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ اگر آپ کو انسان کی اپنی نیکی، اس کی اجتماعی دانش اور اس کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی ڈنڈے کے بغیر انسان صرف ایک درندہ ہے، تو مصنف کے نزدیک آپ اصل منکر ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، جدید معاشرے کو روایتی مذہبی انحصار کے بجائے اب انسانوں کی زیر قیادت سماجی اخلاقیات کو ترجیح دینی ہوگی۔ یہ مصنف کا ایک ایسا زاویہ ہے جو روایتی سوچ کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔
وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت کو اب بالغ ہونا پڑے گا۔ جی، میچور ہونا پڑے گا۔ بالکل، بچپن میں انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے آسمان کی طرف دیکھتا تھا، لیکن اب گلوبل وارمنگ، غربت اور ایٹمی خطرات جیسے افرید انسان کے اپنے پیدا کرتا ہیں، اور مصنف کے بقول ان کا حل بھی انسان کو ہی نکالنا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہاں کتاب ایک قدیم یونانی دیمالا کا استعارہ استعمال کرتی ہے، پرومیتھیس کا کردار۔ میں چاہوں گا کہ آپ مصنف کے اس استعارے کی وضاحت کریں کہ وہ جدید انسان کو پرومیتھیس کیوں بننے کا مشورہ دے رہا ہے۔ ضرور۔ پرومیتھیس کا استعارہ کتاب کے اس پورے آخری حصے کی جان ہے۔ یونانی دیمالا میں پرومیتھیس وہ ٹائٹن تھا جس نے دیکھا کہ انسان اندھیرے، سردی اور جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اولمپس کے دیوتاؤں کو ان پر کوئی رحم نہیں آ رہا۔ تو اس نے بغاوت کر دی؟ جی بالکل۔ تو پرومیتھیس نے دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف جا کر آسمان سے آگ چرائی اور انسانوں کو لا کر دی تاکہ وہ تہذیب، ٹیکنالوجی اور حرارت حاصل کر سکیں۔ کیا بات ہے! مصنف جدید انسانیت کو یہی پیغام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے اس کائنات کے پردے کے پیچھے کوئی بے رحم اندھی طاقت ہی کیوں نہ چھپی ہو جسے انسان کی بقا کی کوئی پرواہ نہیں، تجزیاتی ذہن رکھنے والے انسان کو پرومیتھیس کی طرح اس کائناتی بے حسی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں خود وہ آگ لانی ہوگی۔ بالکل۔ مصنف کے نزدیک مافوق الفطرت مداخلت کا انتظار کرنے کے بجائے انسان کو اپنی جرت، سائنس اور باہمی ہمدردی کی آگ خود جلانی ہوگی۔ ہمیں اس لامحدود اور بظاہر خاموش کائنات میں اپنے زور بازو پر انصاف اور خوشیوں کی وادی خود تعمیر کرنی ہوگی۔ سچی بات ہے، مصنف کی یہ بات سن کر ایک عجیب سی طمانینت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بھاری ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ طمانینت اس بات کی، جیسا کہ مصنف دلیل دیتا ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام اخلاقی اور عقلی خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہتر دنیا تشکیل دے سکتی ہیں، لیکن بوجھ اس بات کا ہے کہ اگر ہم مصنف کے اس سیکولر نظریے کو تسلیم کر لیں تو اب ہم اپنے مسائل کے لیے کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے۔ بالکل، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب تقدیر کا لکھا ہے۔ جی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں جو بھوک، جنگیں اور ناانصافیاں ہیں وہ کسی کائناتی منصوبے کا حصہ ہیں۔ مصنف کے بقول یہ خالصتاً انسان کی اپنی ناکامی ہے، یہ ہماری اپنی تخلیق کردہ جہنم ہے۔ اور یہی احساس ذمہ داری مصنف کا حتمی پیغام ہے۔ کتاب اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسانوں نے اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ بالکل، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا انسانی حقوق کے چارٹر ہوں۔ جی ہاں، لیکن جب بھی انہوں نے تقدیر کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی غیبی معجزے کا انتظار کیا تو استحصال کرنے والی طاقتوں نے ان پر غلبہ پا لیا۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو کتاب کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ انسانیت کی بقا اب آسمانی سرپرستوں کی طرف دیکھنے میں نہیں ہے، بلکہ ان مشترکہ سماجی، اخلاقی اور سائنسی فیصلوں میں پوشیدہ ہے جو ہم انسان مل کر کریں گے۔ ہمیں روایتی مذہبی انحصار سے نکل کر ایک ایسی اخلاقیات اپنانی ہوگی جس کی بنیاد انسانی فلاح پر ہو۔ پھر ہم مصنف کے اس تفصیلی مطالعے کا نچوڑ ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ کتاب کے مطابق آسمانوں سے امیدیں باندھنے اور غیبی مداخلت کا انتظار کرنے کا وقت اب گزر چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جو کام انسانیت صدیوں سے دیوتاؤں اور خداؤں کے سپرد کرنا چاہتی تھی کہ وہ ظالم کو سزا دے، مظلوم کی مدد کرے اور اس دنیا میں مکمل انصاف قائم کرے، مصنف کے استدلال کے مطابق وہ کام اب تک نہیں ہو سکا۔ اور وہ کام آسمان سے ہونا بھی نہیں ہے۔ بالکل، لہٰذا اب جدید انسان کو یہ تمام فرائض اپنی ذہانت، سائنسی ترقی، سماجی تنظیم اور باہمی ہمدردی کے ذریعے خود ادا کرنے ہوں گے۔ اس کتاب میں پیش کیے گئے یہ نظریہ انتہائی سخت اور کڑوا سہی، لیکن یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ انسانوں کو اپنے اخلاقی مستقبل کی مکمل ذاتی ذمہ داری خود قبول کرنی ہوگی۔ بالکل درست۔ مصنف کا موقف یہی ہے کہ جو اقدار انسان نے خود اپنے تجربات سے تخلیق کی ہیں، اب انہیں عالمی سطح پر عملی طور پر نافذ کرنا کسی اور کا نہیں، خالصتاً ہمارا اپنا کام ہے۔ اگر سماج اس میں ناکام ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی انسانیت ہی ہوگی۔ جی، کوئی اور نہیں۔ واقعی مصنف کا یہ تجزیہ عقائد، تاریخ اور انسانی شعور کے سفر پر ایک نہایت گہری بحث چھیڑتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد کائنات کے اس خاموش اور وسیع پس منظر میں ایک خیال ابھرتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سننے والے اس پر ضرور غور کریں۔
جی وہ کیا؟ ذرا تصور کیا جائے اگر انسان مصنف کے بتائے ہوئے اس راستے پر چل کر اپنی اجتماعی دانش، سائنس اور عقل کے زور پر اس زمین پر واقعی مساوات، انصاف اور محبت کا وہ مثالی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کا خواب اس نے ہمیشہ بیرونی طاقتوں سے وابستہ رکھا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ آئین ممکن ہے کہ آج سے ہزاروں سال بعد آنے والی نسلیں کسی غیر مرئی طاقت کے بجائے خود انسان کے اندر موجود رحم، شعور اور بقا کی جدوجہد کو ہی اس کائنات کی سب سے مقدس اور قابل احترام طاقت مان لیں گی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان خود اپنے مسائل کا واحد حل بن کر تاریخ کے ان پرانے اور زوال پذیر دیوتاؤں کی جگہ لے لے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور ذہن کو اپنے عقائد اور انسانیت کے مستقبل کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں بس اتنا